पाबंदी, तुम उनको अपने कजाओं में लेकर घर का बोल रहे हो, क्या آپ कर रहे आमر نذیر صاحب رحمہ اللہ کی بغض میں یہاں پہ آپ پاگل ہو چکے ہیں دونوں بڈھی عامر بڈھا. نذیر کا باپ بھی ٹھیک اس ہے کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا باپ. میں یہ جواب جو دے رہا قیدو ہوں. لگ رہا نا اس کے بڈھے نے اس کی اتنی غلط تربیت تماشا کی ہے، لگایا پتہ ہوا ہے. نہیں آپ جواب وہ تو دینے حرام دینا ہی مجھے. کھاتا بس ہے، خارج کرنے کے لیے اس نے بہانا حلال عامر کا ایک نذیر لقمہ زندہ بھی نہیں دیا باد، اس کو. عامر جواب نذیر دے گا. زندہ باد، میں نے عامر کہا نذیر کہ زندہ باد، اس بڈھے نے، تیرے عامر بڈھے نذیر نے، زندہ تیری باد. بڈھی ماں نے کوئی حلال کا اتنی لقمہ دیا قادیانیوں تجھے؟ کی سیدھا چیخیں نہیں مردہ باد نکلتی تیرے ہیں. بڈھے بڈھی اور تیرے بڈھے بڈھے اقبال باپ تیرے نے، پاس نہیں تیری ہے. بڈھی ماں نے، اپنے ملک تیری کے ماں غدار جو ہو، بڈھی، غدار. جتنی اپنے چیخیں عامر پارلیمنٹ نذیر کے نے اس غدار بڈھی ہو. اور بڈھے کی نکال میں دی نے ہے، کہا قادیانیت کی غدار بھی ہو. نہیں نکلی. میں نے کہا قادیانیت تیری کو تم نے بڈھی عام ماں کر نے دیا. تجھے کوئی حلال کا لقمہ دیا ہے؟ ہر جتنی بچے تیری کو بڈھی بڈھی، اور بڈھے کی چیخیں نکل گئی ہیں، اتنی میں نے کہا وہ قادیانیوں جو کی بھی نہیں بڈھی نکلی. عورت ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس بڈھے نے تجھے پیدا کیا ہوا ہے وہ بڈھا جو ہے اسے کوئی حلال کا لقمہ دیا تجھے؟ اب بڑا دیکھیں تماشا لگایا ہوا وہ ہے. گوگل پہ تو بڈھے کی بتا، مجھے بڈھے کی گوگل پہ تو بتا. آپ کی تصویریں آئی ہوئی ہیں میں نے کہ کہا وہ بڈھا فراڈ جو کیا تھا. لگڑ کے چلتا ہے، ساتھ لگڑا بھی ہے، گوگل وہ میں تو بڈھا آپ کی جو لگڑا تصویریں بھی آئی ہے، جس ہوئی سے ہیں. چلا بھی نہیں جاتا، جس کی، میری بات سنیں نا، میں نے کہا کہ وہ بڈھا جو لگڑ گوگل دی، پہ جس تو نے تجھے فراڈ پیدا کی کیا، آپ کوئی کی حلال کہانی کی چیز شائع دی ہوئی ہے، تجھے؟ میرے باپ کی تو نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ تیرے بڈھے نے، وہ جو لگڑ دین ہے، وہ جو لگڑ دین ہے، آگ سے بھی کاڑا، ٹھیک ہے، مرزا کو تو کاڑا کاڑا کہتا، اپنے بڈھے کو بھی بتایا کر کہ وہ بھی آگ سے گیا ہوا ہے. اس سوال کا جواب دے دو. میں نے کہا کہ مرزا کو تو کاڑا کاڑا کہتے ہیں، تو اپنے باپ کو بھی بتایا کرنا کہ بڈھا کاڑا ہے، لنگڑ دین ہے، وہ بھی بتایا کر. اور بودا ٹونڈ کیسا ہے؟ یہ نہ کرو نا بھائی جان، یہ نہ کرو بھائی. بوڑھا ٹونڈ تو تو میرے تیری باپ ماں کو کا کیری یار کیوں نہ ہے، کروں؟ تیری ماں نے رکھا افغانی ہوا تھا صاحب بوڑھا ایک ٹونڈ. منٹ میں نے کہا بوڑھا شوقی ٹونڈ تو چنگڑ تیری ماں کا یار ہے، اور بودا نجائز ٹونڈ اولاد ہے تو خوف بوڑھے کرو ٹونڈ کی. اللہ کے بودا واسطے. ٹونڈ کا کیا حال ہے؟ بوڑھے ٹونڈ کی تو نجائز اولاد ہے. مودا ٹونڈ، توبہ استغفر. میں نے کہا بوڑھے ٹونڈ کی تو نجائز مودا اولاد ٹونڈ، ہے. شوقی جھوٹا چنگڑ، نہ کرو. یہ کون تھے؟ جھوٹا میں نہ نے کرو. کہا بوڑھے ٹونڈ کی تو نجائز مودا اولاد ہے. ٹونڈ، شوقی چنگڑ تیری بہن نے اللہ مودا کے رکھا ہوا ہے. ٹونڈ، واسطے، اللہ کے واسطے، شوقی رسول کے چنگڑ واسطے. تیری بہن نے رکھا ہوا ہے. ٹونڈیو، انسان میں نے بنو. کہا مودا شوقی چنگڑ تیری بہن نے رکھا ہوا ہے. ٹونڈیو، ٹونڈیو، شوقی چنگڑ تیری بہن نے رکھا ہوا ہے. ٹونڈیو، اور وہ جو عبداللہ ہے نیفی کنجر، مودا ٹونڈو، عبداللہ نیفی، مودا ٹونڈو، میرے باپ کا تو نام نیاز علی ہے الحمدللہ. مودا ہمارے گھر میں تو بودا ٹونڈ نہیں. تیری ماں، ناجائز نہ تیری کرو. بہن مودا کا یار ہے بودا ٹونڈ. بودا ٹونڈ اس کی بہن کا یار. لعنت ہے، لعنت ہے بے شمار کنجروں پہ، مودا لعنت ہے ٹونڈو، تیری بہن کا یار بودا ٹونڈ، تیری ماں مودا کا یار بودا ٹونڈو، ٹونڈ، تیری بہن کا یار بودا ایک ٹونڈ، تیری ٹنڈا ماں کا یار ٹنڈا، بودا دو ٹونڈ، ٹنڈے بودا چار، ٹونڈ تیری ماں تین کا یار ٹنڈے بودا ٹونڈ، تیری چھ، بہن کا چار یار. ٹنڈے لکھ دی لعنت، آٹھ، لکھ دی لعنت، پانچ لکھ دی ٹنڈے لعنت، 10، لکھ دی لعنت، چھ لکھ دی ٹنڈے لعنت، لکھ دی 12، لعنت. 7 ٹنڈے 14، میں 8 کیا ٹنڈے 16، 9 ٹنڈے 18، 10 ٹنڈے 20 تے ہو گیا مودا ٹھنڈا. میں کیا بودا کنجر تیری ماں دا یار. بودا چندر نو بھੈਣ ਦਿੱਤੀ، بودے چندر نو تو کتی ਦਿੱਤੀ. لکھ دی لعنت تیری ماں تے جنے تینوں پیدا کیتا. لکھ دی لعنت اس بڈھی اتے جنے تینوں پیدا کیتا. عامر نذیر نے ان کے دماغ خراب کر دیا. عامر نذیر ان کے نسلوں پہ لکھ دی سوار ہو لعنت چکا ہے. تیری ماں دے اتے جنے تینوں عامر پیدا نذیر کیتا. رحمہ اللہ نے ان کو لکھ دی پاگل کر لعنت دیا. اس کتی عورت تے جنے تینوں گندی عامر غلیظ نذیر اولاد میں رحمہ پیدا اللہ کیتا. نے ان کو پاگل کر دیا. یہ پاگل ہو کے ایک میں نے دوسرے کو کہا پتھر کہ ماریں گے. ہم نے تم لوگوں کو بھگا دیا. لعنتیو عامر تمہاری نذیر اوقاتیں رحمہ ظاہر اللہ کر دی، نے، تمہاری اوقاتیں علامہ ظاہر کر دی. عامر نذیر تم اید اللہ کنجروں بن کو، نصر تم العزیز نے کنجروں ان کو، کو تم پاگل کر کنجروں دیا کو ہے. واضح کر یہ دیا. ایک دوسرے کے تم بال کنجروں کو کھینچیں ننگا گے. کر دیا. تم عامر کتوں کو نذیر ننگا صاحب کا کر ایک دیا. تم اعلان ہے کہ خنزیروں کو دن ننگا کر آئے گا دیا. یہ پاگل ہو کے بال کھینچیں گے ایک دوسرے کے، اور یہ کھینچ رہے ہیں. میں نے کہا تم کنجروں کو عیاں کر دیا، تم ننگا کر دیا تم بغیرتوں کو. اب دیکھیں اپنا اسکانی صاحب، یہ میری ماں باپ کو گالیاں دے رہی تھی تو میں نے مودا تم ٹونڈ کا نے کیوں نام لیا. کہا، تم نے کیوں کہا میری ماں کو، تم نے کیوں کہا میں پیر نے آپ کی اسکانی کو، ماں کو تم نے کچھ میرا بھی نام کیوں لیا؟ دیکھیں پیر اسکانی صاحب کو میں جو بولوں آپ کون ہوتی ہیں؟ تو تم نے مجھے کیوں کہا؟ میں نے آپ کو تم کچھ نے نہیں کہا. کیوں میں نے آپ کہا؟ کو کیا کہا؟ میں نے آپ کو خالہ کہا ہے تو آپ نہیں 68 میں سال تیری کی خالہ عمر ہے ہوں. آپ کی. ہاں میرا میری کیا رشتہ تیرے کے ساتھ؟ میری میں تیری امی کی خالہ ہوں. 75 سال عمر ہے، آپ کی 68 تو سال عمر ہے. میں نے خالہ ہی کہا ہوئی کہ ہیں. میں تیری خالہ، میں نے تجھے قیدو لگڑا کہا، تجھے کیوں تکلیف ہوئی؟ نہیں تو مجھے تو آپ کہتی رہے، میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہاں آپ میرے ماں باپ کو کچھ نہ کہیں. میں نے میری آپ کو بات کچھ سنو، نہیں کہا. ہم کسی کے ماں باپ نہیں ہے. تیرا ماں باپ ہے، پیر اسکانی کسی کا باپ نہیں ہے.
मैं पीरस्तानी तेरा को कहूँ, बाप है, पीरस्तानी एडा बुढ़ा। तू रहता नहीं, तेरा बाप है। ये वही बुढ़ा है जिसके बारे में आप कहती थी ये मुझे बताता है, मैं पैसे लेता हूँ कादियानियों से, मैं फिर चुप हो जाता हूँ। ये वो है जिसके बारे में मैंने तो आप कभी कहती नहीं थी। कहा, मुझे क्या जरूरत है ये कहने की? आप अपनी औलाद की कसम खाएं कि अल्लाह उनको मुझे मार दे जरूरत अगर है, आपने ये मुझे, बात मैं की। तेरी खातर औलाद की कसम हाँ, खाऊं? ये देखा, ये अस्कानी साहब, ये इनकी हकीकत है, ये उमर बाप साहिबा की। मेरी बात सुन, तू अपना काम कर, समझ आई? हमारे मुंह आप लगने की सारी जरूरत नहीं दुनिया है की तुम्हें। खाला हैं, आप मासी हैं, खाला खाला। तेरी माँ कुत्ती, तू यार कुत्ती का खाला बच्चा तो है। इज्जत वाला रिश्ता, क्या बात कर रही मैंने हैं? कहा कि तू कुत्ती का बच्चा है, कुत्ती भी बहुत देखिए उमर बाप वफादार खाला होती है। क्या हो गया है? कुत्ती बड़ी वफादार होती है। मुजत मामून खाला कुत्ती क्या हो बड़ी गया? वफादार होती है। मुजत मामून कुत्ती खाला, बड़ी वफादार होती है। तो आप वफादार तेरा नहीं हैं। तू काणे का बाप है, जिस तरह मिर्जा काड़ा है उस तरह तेरा बाप काड़ा, और मुर्दा टोंड और तेरी माँ कुत्ती, तू एक कुत्ती का टुंडा, 2 टुंडे 4, 3 टुंडे 6, 4 माँ टुंडे तेरी दे 8, यार, 5 माँ टुंडे तेरी दे 9, यार, दे माँ टुंडे तेरी दे 12, यार, 7 माँ टुंडे तेरी दे 14, यार। 8 टुंड टुंडे कुत्ते 16, सारे 9 जिन्हें टुंडे पाकिस्तान दे टुंड 18, कुत्ते ने 10 सारी टुंडे तेरी 20। माँ दे यार। शूटर तू गंदी माँ दा पैदावार, चुप करो, शूटर चुप करो, शूटर गंदी खत्म माँ दी मैं पैदावार। आपके हुक्म मानता हूँ, आपका हुक्म मानता चुप करो, चुप करो भाईजान। नहीं बात। अच्छा शूटर जी, बात यह है, मेरा सवाल बड़ा मासूमाना है। तासुब को छोड़ के और तिजारत को छोड़ के सारा कुछ, इस मासूम इंसान का मासूम सवाल का मासूमाना जवाब दे दीजिए। सवाल यह है, आपके मुल्क के कानून ने, पार्लियामेंट ने, उलमा ने इस बात पे मोहर सब्त कर दी कि इनकी किताबों पर है पाबंदी। अब आमिर नज़ीर ने अपने कजावे में डाले हुए हैं, हर मुसलमान को उसने ये किताबें दी हुई हैं। ये किससे पूछकर, या क्या ये अपने कानून का गद्दार नहीं है? इसका जवाब दे दीजिए। मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूँ कि वो पढ़ रहे हैं, वो इटली में बैठे हैं, वो इटली के नेशनलिटी होल्डर हैं, वो इटली में बैठ के पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर वो उसकी इशाअत नहीं कर रहे, ना ही पाकिस्तान में वो शाया कर रहे हैं किताबों को। इसकी इशाअत के ऊपर पाबंदी है और इस चीज़ पे पाबंदी कतई नहीं है। अगर है तो आप मुझे ला दें कि भाई आप कहीं इनसे डिबेट करते हैं तो आप इनकी किताबें पेश नहीं कर सकते, ये बता दें जरा। यानी इटली में बैठकर अपने कानून के, अपने मुल्क के गद्दारी आप कर सकते हैं। ओ भाई, मुल्क में आपके होंगे नहीं मुल्क करेंगे। देखें, आप देखें अस्कानी साहब, देखें मेरी बात सुने, इटली के अंदर आपने इटली के कानून को फॉलो करना है, ना कि पाकिस्तान अपने मुल्क की गद्दारी करनी है। ओ भाई, पाकिस्तान के अंदर नहीं करनी ना, वहाँ पे पाबंदी है। आप अगर इटली पे बैठे हो तो वही तो मैं आपसे, वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना मेरे भाई। मेरा एक नहीं, सवाल है। जल्दी ना ओ करें, भाई, जल्दी ना सवाल का करें, जवाब दे दें। जल्दी ना करें, अपने सवाल को ओ भाई, छोड़ दे, नहीं, सवालों, नहीं, 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 मेरे मेरा सवाल का जवाब दे देना, दे। मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ ना। कहो आपका जवाब दिमाग नहीं बूढ़ा है, है, आपको समझ नहीं आ कहो रहा। जवाब नहीं है ना, कहो जवाब नहीं है ना मैं भाई। जवाब ही तो दे रहा हूँ, आप सुन ही तो नहीं दो रहे। ना, अपने सवाल दाग कर अगर इधर उधर आप भागने की बड़ी आदत ईरान के है, अंदर वहां ना रह के- जाओ। ओ यार एक जाओ मिनट, नहीं। अगर आप, ओ भाई भाई एक मिनट, आपके मुल्क के कानून की मैं बात आपके कर रहा पास हूँ। जवाब ही नहीं है, सुनने की तप ही नहीं है आपने। भाई तुम मुझे मालूम है आपके उसको सुंदर ने- चेंज देखिए करने के प्लीज माहिर हो, क्योंकि ताजिर साहब, हो, तिजारत को आप- छोड़ अच्छा दो, सुने ना मेरी बात, आपको तिजारत सुनने को की छोड़ दो, तप मेरे नहीं है। सवाल का जवाब दे दो भाई। मैं सवाल का जवाब ही भाईजान, दे रहा हूँ। ओ भाई, बात सवाल ये का है- जवाब दे रहा हूँ। मैंने सवाल किया था, सुन ले, मैंने सवाल किया था आपके आपका मुल्क, दिमाग बूढ़ा हो गया, आपको मेरे सवाल बात की समझ नहीं आ रही। बस यही बातें अगर आप करते आप रहोगे। एक जुर्म करते, देखो मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात पाकिस्तान के सुनिए, अंदर भी बात सुनिए, आप बात सुनिए। आप मुझे बात ला सुनिए। देना, वो कानून ला दें भाई, किधर है वो कानून बताएं। अच्छा फिर बोलो कि आप लोग झूठे हो, आप लोगों ने तो कहा कि मना किया हुआ है, झूठे ओ हो ना भाई, इस बात कानून से। बताएं ना, कानून किधर है, वो सामने लगाएं, उसमें क्या क्लास है वो पढ़ें। मैं बता देता हूँ, सुनिए। नहीं, आप आप नहीं लोगों बता ने देते, हमेशा- आप वो कानून हाँ, देखा बताएं कि कैसे क्या पाबंदी कैसे है। भागते हो, कैसे तो भागते सामने हो। भाई, चले कुरान चले पेश करें आज मुझे ऐलान ना। कर दो, चले आज ऐलान कर दो कि आप लोगों ने झूठ बोला है ये मुझसे। आपकी रोटी इससे नहीं पकनी, मेरी बात सुने, आप ये भाईजान, फजूल किस्म की दलील दे रहे भाईजान, हैं। एक मिनट, ये ऐलान कर दो कि आप लोग झूठे हो। इतने दिनों जो कह रहे थे कि वहाँ पाकिस्तान में मना है, कहो आप लोगों ने झूठ बोला, कहो। तो पाकिस्तान में मना है ना भाई, बाहर तो नहीं मना आपको। कानून है भाई, आपके मुल्क का कानून है कानून कि नहीं? पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर का है। अच्छा, यानी बाहर रह के आप अपने मुल्क के कानून की नाफरमानी करेंगे, इसकी इजाजत है? यार वो कानून आपने वहाँ पे इटली के अंदर आप रह के अगर कोई बात कर रहे हैं तो वहाँ पे पाकिस्तान का कानून कहाँ पे लागू होता है?
भाईजान कानून ये है आपके मुल्क का कि इनकी किताबों पर पाबंदी। मुल्क का है ना, तो मुल्क का है ना भाईजान, इटली का तो तो नहीं मुल्क का है, तो आपके मुल्क के गद्दार हो या नहीं? नहीं, अपने मुल्क के गद्दार नहीं है, कैसे क्योंकि नहीं आप हो मुल्क के अंदर तुम्हारा- भाईजान तुम भाईजान- अच्छा ठीक है, वही तो कह रहा हूँ ना कि मुल्क के बाहर जाकर गद्दारी कर सकते हो। ओ भाई पाबंदी क्या है, ये भी तो देखें ना, देखें वकास खानी साहब, आपको पता है नहीं, ऐसे ही आप शोर कर रहे हैं। हाँ, पाबंदी ये मुझे है, पता है आप फंसे हुए इसमें, फंसे हुए हैं आप, फंसे हुए हैं भाईजान। आप कैसे? आराम से जवाब दे दो, आराम से मैं जवाब आराम दे से दो दे ना। रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे मेरी। अच्छा आप सुनो, बीच में मैं नहीं एक एक करके ना अपने ये मिसाल वो मिसाल बदलना ना। क्या आपके मुल्क का ये कानून है कि इनकी किताबों पर पाबंदी है? किस चीज पे पाबंदी है, ये बताओ। इनकी किताबों की इशाअत पे तो ये शात तो नहीं कर रहे, भाई पाबंदी है या नहीं है बोलो। अशात प्रिंटिंग पे पाबंदी है, आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते आम लोगों में, अच्छा है ना, ये कानून है। कि आप शाया करके लोगों में तकसीम नहीं कर सकते, ये पाबंदी है। वही तो पूछ रहा हूँ, पाबंदी है ना? बिल्कुल है। अब पाबंदी है, आपने मान लिया, तो ये किताबों का ढेर आप लेकर सुबह शाम पढ़ते हैं, ये स्कैन ले लो, वो स्कैन ले लो, पढ़ने पे हजार पाबंदी किस्म नहीं की है, जो है। पब्लिश देखें, अभी आप कह रहे हैं भाई पाबंदी आप publish मुझे दे करने रहे हैं सुने 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 सुने, आपने तमाम मुसलमानों को ये दिए हुए हैं भाई, यही तो पाबंदी है। आप देखें, आप और दलील तमाम कुछ और मुसलमान दे रहे हैं। देखें मेरी बात सुनो, मेरी बात सुने ना, आप बता। दलील कुछ और दे रहे हैं, बात कुछ और कर रहे हैं। आप बात मैं ये क्या कर रहे हैं दलील कि दे रहा हाँ इशात की पाबंदी है, तकसीम करने में पाबंदी है इशात करके, हाँ। और दूसरी साइड पे हाँ। कहते हैं कि यहाँ पे कादियानियों को पढ़ा रहे हैं आप किताबें। तो देखें इसमें भाई आपकी तमाम मुल्क की मुसलमानों को आपने स्कैन दिए हुए हैं, मुझे कितने 100 से ऊपर तो मुझे दिए हुए हैं आपने। आपको इसलिए दिए हुए हैं कि भाई आप डिबेटर हैं, आप डिबेट करते हैं, क्या आपको इसकी पता हो। पाबंदी नहीं है तुम्हारे, क्या नहीं, तुम्हारे इस चीज मुल्क में की- इसकी ना- पाबंदी है या नहीं? नहीं, इस चीज की पाबंदी नहीं। क्या किधर है, दिखाओ, शिकलाओ, लाओ दिखाओ। आप शिकलाएं कि ये पाबंदी है कि आप डिबेटर्स को नहीं दे सकते। मैं कहता हूं, मैं अभी मान जाता हूं, तो कहूं कि आप दलील लोगों आप ने पेश झूठ बोला। ओ भाईजान, दलील भाई- आप पेश कर रहे हैं ना। अभी आपने माना ना मेरे दलील को, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाईजान आमिर दलील नज़ीर आप दे रहे हैं, आप हमेशा, पेश करें वो कानून। मैं आपको सारा कानून मैं भेज मैं दूंगा। कहता हूं मैं अभी माजरत कर लेता हूं, कहो कि कोई कानून ने हम लोगों ने झूठ बोला, बोलो। नहीं, देखें आप कानून कुछ और बता रहे हैं और दलील कुछ और दे रहे हैं उसके ऊपर। तो कानून क्या बता रहा है, जरा बताइए, पढ़ के कानून ये सुनाइए मुझे, बता रहा है कि आपने उनको पढ़ पब्लिश के नहीं सुनाइए, करना। पढ़ के सुनाइए, मैं पढ़ के ही सुना पढ़ रहा के हूँ, सुनाइए। मैं पढ़ हाँ, के मुझे सुना स्कैन रहा दे हूँ कि दीजिए, आपने स्कैन दे दीजिए, आपने जमात स्कैन दे दीजिए। तो देखें, मैं आपकी दलील मैं क्यों दूं? हाँ, इतने दिन झूठ बोलते रहे ना, यही तो बात है, तो आप लोग अपनी झूठे हो। दलील पीर साहब आप खुद पेश करें ना। मैं और बताता हूँ, दलील मैं कुछ और बताता दे हूँ, सुनो, मैं बता देता हूँ आपको भाई, बात यार यह आपकी है ठंडी कि ठंडी इनकी हवा आप किताबों बोल रहे पर, हैं। पीर साहब मेरी बात सुन तो सुनिए, ले, आप बोल रहे हैं, यकीन सुन तो माने ले। यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ ठीक है, मेरी बात सुनिए, यहाँ पर आप लोगों ने ये बात बताया है और इसको माना है हमेशा, और यहाँ पर बैठे हुए कोई इनकार भी नहीं करेगा, इनके लिटरेचर पे पाबंदी है आपके कानून के मुताबिक। जी, इतनी बात पाबंदी ये मानते है हो? कि आप एक छापे खाने में इसको छाप नहीं सकते और छाप कर तकसीम नहीं कर सकते। अच्छा, ये आप दिखा दीजिए ना, ये आप दिखा दीजिए, तो जो ये आप जो दिखा दीजिए कि वहां से छाप नहीं सकते, बाकी तो लोगों को यही दे है ना सकते हो। यार, ये आज से पूछ रहे हैं ना, यही तो कैसे मुनाफा तो ये भी है आपको भाई, बताएगा। उनके लिटरेचर को आम करने की पाबंदी है, शाया छाप के करके, नहीं, पब्लिश छाप करके के है ना नहीं, यार। और पब्लिकेशन तो पे ये, है, ओ भाईजान पब्लिकेशन पे पाबंदी है। वो पापा जरा दिखाओ ना, पापा दिखाओ, किधर है, मैं किधर दिखा दो तो। आपकी दलील मैं क्यों दिखाऊं? आप मुझे दलील दे के मेरा मुंह बंद करें। मैं आपका मुंह बंद कर चुका हूं, आपके कानून आपने के ही किया ना, आप मुताबिक दलील को छोड़ दे रहे हैं पीर साहब। इनके लिटरेचर पे पाबंदी है। अब पीर आमिर साहब, नजीर साहब ने किस चीज पे इस पाबंदी है ना, ये भी लिटरेचर डिसाइड को, करें। इनके लिटरेचर को आम करने की, आम करने की, पब्लिश करके आप तो वही तो कर रहा है आमिर तकसीम नजीर। देखे मेरी बात। हाँ तो वही तो तकसीम 200 से स्कैन तो आपने मुझे दिए हुए कादियानियों हैं, पे किस कर रहे हैं कानून के तहत? ओ भाई, इधर सारे डिबेटर बैठे हुए हैं, रद्द जो कादियानियत करते हैं इनके पास डिबेटर, आप डिबेटर नहीं बैठे हो यहाँ, बदमाश बैठे हुए हैं। आप नहीं, शुरुआत से कोई देख बदमाश नहीं लीजिए, है, सब डिबेटर आपको हैं। असल में सब भाई, रद्द मेरी कादियानियत बात, कर रहे हैं और आप लोगों को भाईजान, आपको आपका पहला सिर्फ एक नुक्ता मिनट। आपके मुल्क और आपके कानून के खिलाफ है, आप अपने मुल्क और कानून के गद्दार हो। हक की आवाज आमिर आप जब नजीर।
چھوٹا آپ بھائی جب اپنے ملک اور قانون کے ایک منٹ غدار مسعود ہو بھائی، ان کو تو مجھے آگے تھوڑا سا آپ کیا ٹھنڈا کرو کرنے گے؟ دیں۔ آپ آگے آپ غداری سے کرو گے بات مسلمانوں لگی سے؟ ہے، آپ معصوم انسان ہیں، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ دونوں بڑے اچھا چکر میری ایک بات سن لیجیے، یہ پبلش کا اردو میں کیا ترجمہ ہوگا؟ ہاں جی، پبلش کا اردو میں کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ تو انگلش شائع کا لفظ کرنا، ہے۔ پرنٹ پبلش نکلوانا، پبلش پرنٹ نکلانا، ان کو بڑھانا، پبلش کرنا، ان کی تعداد میں پبلش اضافہ میں کرنا، پبلک میں عام کرنا اس کا اضافہ مطلب کر ہے۔ کے لوگوں میں تقسیم کرنا، یہ عام قادیانی پبلک ہاں سن میں۔ رہے جی، تو ہیں، یہی تو کہہ رہے یہ ہیں قادیانی سن آج رہے ہیں، قادی تجھے بھائی، اور جوتے کیا کہہ ماریں رہے گے۔ ہیں؟ وہ شوٹر ہوا قادیانی، اس کو ریکارڈ کر کے تجھے جوتے ماریں عامر گے۔ ندیم صاحب نے آرام سے آپ کو جواب دے دو، پاگل کر آرام دیا سے جواب دے ہے، دو۔ عامر یہ ندیم میں کے تمہیں بغض خبردار میں کر رہا آپ ہوں سب کو پاگل کر دیا ہے۔ آپ بھائی، لوگ ایک دوسرے بھائی کے جان سنو، یہ بال تمام نوچیں گے باتیں بہت جلد۔ قادیانی سن کے پھر کل تمہارے سامنے پیش کریں گے، جوتے ماریں گے۔ تو غلط یہ جواب عامر نہ دو، ندیم صاحب کا ایک تازہ کول ہے غلط جواب کہ نہ یہ دو۔ ایک دن آئے گا یہ سارے ایک دوسرے کے بال نوچیں گے پاگل ہو کے۔ پاگل ہو کے ایسے پاگل کر دوں گا میں نذیر کو، اپنی پیدائش پہ بھی شرمائے گا۔ آپ کہیں گے، دیکھیں انہوں نے شعر پتہ کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہیں گے کہ سب سے حسین ہے بغض عامر نذیر کا، سب سے حسین ہے بغض عامر نذیر کا، بال کھینچیں گے یہ پاگل ہو کر ایک دن آئے گا۔ یہ ان کا شعر ہے اور ایسا مجھے یہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یہ تو ہر چور جو ہے وہ کوتوال کو ٹانٹے نا، ان چور کوتوال للہ کو و کر انا ڈانٹے، الیہ راجعون۔ سمجھے؟ پیر صاحب، میں کہتا ہوں توبہ نا استغفار، کہ یہ ایک باتیں جو آپ لوگ کر رہے ہو گستاخ، نا، ایک شریعت یہ پہ باتیں جھوٹ تم بولنے لوگ کا والا۔ پیچھا کرتے توبہ رہیں گی، توبہ 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 پیچھا توبہ تمہارے عامر جھوٹ ندیم کو جو صاحب نے ہے آپ کو پاگل پیچھا کر کرتے توبہ دیا رہیں توبہ گے۔ ہے۔ توبہ 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 توبہ۔ پیر صاحب آپ دیکھیں عامر کہ نذیر کو ہم نے اس پنجرے میں بند کیا ہوا ہے حال جہاں ہے سے کہ وہ حضرت صرف ہمارے آہٹوں سے ڈرتا ہے۔ عامر نذیر کے زبان آپ آ کے بنے ہوئے ہیں، ہیومنٹی بنا ہوا ہے، ہر آدمی آ کے بنا ہوا ہے۔ یہ تمام ریکارڈیں آپ سب کل جو ہے ان کو جب قادیانی تمہاری بات پیش کریں گے، آپ ایک اور تعویل لے کر آئیں گے۔ تو جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ کو چھوڑ دو۔ کل آپ ان کا جواب نہیں دے سکیں گے، ابھی منہ زوری تو کر رہے ہو لیکن کل آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے عامر نذیر سے، تیرے ملک کا یہ قانون ہو کہ ان کی کتب پر پابندی ہے، تم نے اپنے ملک کی قانون کی خلاف ورزی کیوں کی؟ اس میں حکمت ہوگی، کیونکہ اگر آپ ان کو جس طرح آپ نے خود بتایا، میں مانتا ہوں اس بات پہ، کیونکہ ان کو اگر آپ عام کریں گے تو دہشت گردی ہوگا، خون خرابہ ہوگا، اور کیونکہ ایسی کتابیں ہیں۔ یہ حکمت کو دے کر انہیں پابندی لگا دی، تم نے ہر عام و خاص کے گلے میں وہ کتابیں ڈال دیں، اور دیکھ لو دہشت گردی ہو رہی ہے، مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ مسلمان کا خلاف ہو گیا ہے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے دھمکیاں دے رہے ہیں، اسلام سے خارج کر رہے ہیں، ان کے جو ہے بہن بیٹی اور مستورات کے ساتھ بدکاری کے اجتماعی طور پر وہ قائل ہو چکے ہیں۔ یہ کیوں؟ ان کتابوں وجہ سے۔ تم نے کیوں ایسا کیا؟ اپنے ملک کے ساتھ غداری کیوں کی؟ اس کا جواب عامر نذیر کا باپ اگر دے سکتا تو دے دے دو۔ آپ لوگ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، تماشا کیا ہوا ہے عامر نذیر نے، آپ لوگ علامہ عامر نذیر جا صاحب کر اس سے سے پوچھ لو، معافی جا کر مانگ اس سے لیں۔ پوچھ لو، آپ معافی عامر مانگ لے۔ نذیر صاحب سے معافی مانگ لیں۔ میں آپ پیر دونوں صاحب وہ کے جو ساتھ شاہد کی آپ کو یاد ہے ریکارڈنگ، وہ میری بات کرتے ہوئے تو ان کے لوگ بیٹھ کے کیا کہہ رہے تھے کہ اس کی یہ جو بھی آپ پیر صاحب کتابوں کی دیکھیں، بات یہ کریں تو وہ پیر کتابیں ہی صاحب پڑھی جاتی تھی نا وہاں پیر پر۔ صاحب یہ دیکھیں، اب یہ کر رہی ہیں اپنا حد سے تجاوز کر رہی ہیں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ ایک جو بات ہے عامر نذیر کے بغض میں یہ پاگل ہو چکی ہیں، اس کے پاس اگر علم زیادہ ہے تو اللہ نے اس کو دیا ہے، آپ نے نہیں دیا۔ آپ بھی پڑھیں، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر، الحمدللہ کہ قرآن و حدیث کا علم ہے، اور اگر وہ عالم ہے تو میں تو ایک شاگرد ہوں، ایک طالب علم ہوں، میں بزاز دفعہ کہہ چکے کہ مناظرہ کروا لو، یار کس ایک ٹاپک دے دو، کوئی ٹاپک آپ ایک بتا دیں، ٹاپک دو، لاؤ عامر نذیر کو بھی اور لاؤ، کوئی میں نے تو ٹاپک کل ابابیل کو آپ بھی چوز کہا ہے۔ کریں، آپ چوز کریں کوئی ٹاپک، چلیں۔ اسی کا کریں نا، مجھے آپ کیا پتا میں نے آپ کہا کس ٹاپک نہیں، کی بات وہاں پر بیٹھ کر بات ہوگی، وہاں پر ہی سلیکٹ ہوگا، ہم اس کو اپنا مضمون دیں گے، وہ ہمیں اپنا دیں گے، نہیں ایسے نہیں ٹھیک ہے؟ ہوتا نا، مناظرے کا ایک ٹاپک ہوتا ہے۔ یہ نہ یہ مناظرہ نہیں، ہم نے علمی تحقیق دیکھ لیا کہ کس کی ہے۔ ان کی بہت زیادہ ہے، ان کی آنکھیں میں نے کمزور ہو کہا چکی کہ ہیں، مناظرہ کرا لو، پڑھ پڑھ کے ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی میں ہیں، نے کہا ان کہ کے پاس مناظرہ کرا علم لو، ہے۔
مناظرہ کرا لو یا ٹاپک چوز کریں نا, آپ ٹاپک بتائیں گے یہ بھائی. ٹاپک ہے. میری بات سنو, میں نے یہ بات کہی کہ ایک ٹاپک یہی ہے, گیسٹ وہ ہوگا, دوسری طرف قانون میں کی ہوں خلاف ورزی گداری کیوں کی عامر ایک نذیر طرف نے؟ پیرس خانی ہوگی, ایک طرف یہ میں ٹاپک ہوگی, ایک طرف تم ہوگے, تمہارا وہ بندہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہاں پر ہم کہیں گے کہ اس ٹاپک کے اوپر تم نے 45 منٹ بات کرنی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. ٹھیک ہے, وہ ہمیں کہے گا کہ یہ ٹاپک ہے, اس کے اوپر قرآن و حدیث کی روشنی میں تم بات کرو, پھر میں دیکھ لیں گے. دم بولوں. دیکھیں آپ سب کے لیے ضرورت نہیں ہے, اور یہ چیز ہے کہ دیکھیں آپ ایک ٹاپک رکھنے بولیں, ختم نبوت کا ٹاپک رکھ لیں, آپ اپنے دلائل اور دیں بھائی گے. میرے پہلے میری بات سن لو, میں جو بات عرض کری اس کو غور کرو کہ یہ مناظرہ ہے علمی جانچ کا, پڑتال کا. ٹھیک ہے, ایک طرف وہ اس کو بٹھاؤ, ایک طرف ہم بیٹھیں گے. نہیں آپ تو ان کا ہم مقابلہ نہیں آپ کو کر سکتی موضوع نا. دیں گے اسی ٹائم کہ یہ دیکھیں موضوع ہے, اس کے اوپر کرو بات 45 منٹ. کیا دیکھیں کرتے آپ لوگ تو ان کے ساتھ آپ مقابلہ نہیں کر ہمیں سکتے موضوع نا. دیں گے کہ اس موضوع کے اوپر بات کرو بھائی, 45 منٹ ہوں گے, اور کیا دلائل پیش کرتے اور کیا کرتے ہیں وہاں پر میں کروں. آؤ میدان میں اترو. دیکھیں آپ تو ان سے مقابلہ نہیں کر سکتی نا, ان کے پاس علم زیادہ بھائی ہے. میں نے کہا کہ وہ تو عوام بتائے گی نا, کر سکتی ہے کیا ہوا, آپ لے کر تو. دیکھیں عوام کون بتائے گی, جن کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ عوام کو قرآن اور حدیث کا علم ہی نہیں ہے, وہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے؟ میں نے کہا کہ جب یار آپ عجیب بات کر, ایک بندے کو قرآن اور حدیث کا پتہ ہی نہیں, وہ کیسے آپ کی ججمنٹ کرے گا؟ بھائی میری بات سنو, جس وقت میں قرآن و حدیث کی بات کروں گی تو ایکسپلینیشن نہیں دوں گی, وہ تو دیں گی, میں اس یہ کا نہیں کہ ترجمہ نہیں پڑھوں گی, میں اس کے یار آپ بارے میں ترجمہ بھی بتاؤں گی پڑھیں نہیں گی, کہ آپ فلاں تفسیر جگہ بھی پر اللہ کریں کیا کہہ گے. رہے میری ہیں. بات تو سنیں, میری بات تو سنیں. آپ قرآن بھی پڑھیں گے, آپ تفسیر بھی کریں گے, ترجمہ بھی کریں گے, ٹھیک ہے کریں گے, ہاں لیکن ظاہر آگے ہے, جو جج کرنے والی نیچے وہاں بیٹھ گئی, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, وہ کیسے جج وہ کریں گے کیوں کہ نہیں کس نے پتا صحیح ہوگا, کیا؟ جس وقت ایکسپلین ہو رہی ہے ایک بات تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. ایسے نہیں ہوتا نا, جج اور کرنے وہاں والے پر کو جو بھی جج آنا بیٹھے چاہیے. ہوں گے, جو علم والے لوگ ہوں گے, وہ اس کی چیز سے ووٹنگ نہیں کریں گے کہ ہاں بھی کیا پوائنٹ اگر کیا. علم, دیکھیں میری بات سنیں نا, آپ تو ابھی کہہ رہی ہیں کہ عوام جج کرے گی, اس کا مطلب ہے عوام جج نہیں اور کرے گی. بھائی میری بات سنو, جس وقت وہ قرآن پڑھے گا, ٹھیک ہے, اب میں اس کی غلطیاں نوٹ کروں گی کہ یہاں پر اس نے یہ چیز غلط کی, یہاں پر یہ کی, یہاں پر یہ کی, یہ دلیل پیش غلط کی, واللہ اس سے آپ یہ کی. علامہ صاحب کی غلطیاں کریں گے, خدا دا واسطہ ہے جی. آپ کی غلطیاں کتنی نکالی تھی انہوں نے, ضیاء بھائی نے, یاد ہے یوسفی اور دیکھو ضیاء جی, بھائی نے. تمہارے نزدیک ایک شریعت کے اوپر, ایک اپنا صحابہ کے اوپر جو تہمت لگانے والا شخص ہے وہ تمہارا علامہ, ہمارے نزدیک وہ راہ راست پر نہیں ہے. کجا نے کہا مطلب وہ تو آپ ٹھیک ہے, کہہ کہتی نہیں, ہمارے آپ کا نزدیک رائٹ وہ ہے, راہ راست پر نہیں ہے. آپ کا رائٹ آپ کہہ سکتی ہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں. آپ اور آپ آزاد ہیں اپنی رائے میں, آپ کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتی ہیں, لیکن یہاں پہ وہ بات نہیں ہو رہی, یہاں پہ بات ہو رہی ہے علم کی. میں نے جی علم کی بات کی ہے, جب آپ کو علم کی پہچان ہی نہیں تو میں اب اس کو کیا کہوں. دیکھیں آپ کہہ رہی ہیں عوام جج کرے گی, اور دوسری سائڈ سے آپ کہہ رہی ہیں عوام کو قرآن اور حدیث کا پتہ بھی نہیں ہے, وہ کیسے بھائی جج کریں میں گے؟ نے یہ بات کہی کہ وہاں پر ہم لوگ ایکسپلین کر رہے ہوں گے. یار یہ اسکانی صاحب آپ موجود ہیں؟ ساری عوام جاہل تو نہیں بیٹھی ہوتی, کجا نے ہم بھائی وہاں پر ایکسپلین کریں ہاں گے, نے پتہ مگا چل جائے گا کہ کون کیا بات کر رہے ہے. یہ نے مگا یہ اذان ہو رہی ہے پیچھے. جی کیا کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ عمر باب صاحبہ کہہ رہی ہیں علمی مناظرہ ہوگا قرآن اور حدیث پہ, اور جج کرے گی عوام. اور میں نے کہہ یہ رہی, کہا ہی نہیں قرآن و حدیث پہ ہوگا, میں نے کب کہا یہ. آپ نے میں یہی نے کہا یہ نا. کہا کہ علمی سطح کے اوپر ایک ٹاپک ہوگا, ہم اس کو کہیں گے کہ احمد نذیر صاحب 45 منٹ اس کے اوپر بات کریں, اس کا ٹھیک ہے, دل چاہے روحانی خزائن سے آپ نے کرے, کہا نہیں نہیں اس نہیں, کا آپ نے دل چاہے, میری بات اب سنو بھی ایک آپ منٹ, الگ بات کرنی. پہلے آپ نے قرآن کا کہا ہے, وہ قرآن سے اور دلیل پہلے دیں گے, بات تو وہ سن قرآن لو, پڑھیں گے, آپ ان کی غلطیاں نکالیں گی, پھر عوام پہلے جج کریں بات گے. تو سن لو, اور عوام کون جج کرے گی جس کو خود قرآن اور حدیث اور کا پتہ ہی پہلے نہیں ہے. بات تو سن لو, کیا جاہلو بڑے کام ہے تمہارے. آپ جہلوں میں والی نے یہ بات کر رہی بات ہیں. کی ہے کہ ہم لوگ 2 جگہوں کے اوپر لوگ بیٹھیں گے, ان کو ایک ٹاپک دیا جائے گا, اس ٹاپک کے اوپر وہ
براہین احمدیہ سے بات کرے، وہ بانگ درا سے بات کرے، وہ قرآن و حدیث سے بات کرے، اس ٹاپک کو لوگوں کو سمجھانا ہے، لوگوں کو بتانا، ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہو کیا؟ اور دوسری طرف آپ لوگ ٹاپک دیں گے ہمیں، ہم آپ کو بتا دیں گے کہ یہ جو آپ ہم اس کو قرآن و حدیث سے کریں، ہم اس کو کسی فلسفی کی کتاب کے ساتھ وہ کریں، ہم اس کو جس طرح سے بھی کریں، وہ ہمارا کام ہے۔ اب جس کے دلائل جو بالکل صحیح بات کر رہا ہوگا، جس کے پاس دلائل ہوں گے، وہ حق پر ہوگا، اس کو علم ہوگا اس چیز کا، سمپل۔ اب جو بات آپ نے کی تھی، تو یہاں پر میں تمہیں ایک چیز جو ہے وہ بتا دوں کہ اس کے اوپر اجماع امت ہے یہ، کہ وہ من الصالحین والتابعین ومن بعدهم من اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکر من بسوء فهو على غیر سبیل، کہ گزشتہ علماء سلف اور بعد میں آنے والے ان کے پیروکار جو بلا شبہ خیر و بھلائی کے خوگر اور فقہ اور نظر کے حامل تھے، ان کا تذکرہ بھی اچھائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جس نے انہیں برے انداز میں یاد کیا، وہ یقیناً راہ راست پر نہیں ہے۔ دوسرا میں تمہیں پیش کر رہی ہوں، وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلُ فِي أَصْحَابِ النِّفَاقِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وازواجہ وذریاتہ فقد بریء من النفاق، کہ جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اور آپ کی پاکیزہ اولاد کے متعلق اچھا تذکرہ کیا، اس نے آپ کو نفاق سے بری کر دیا، اور جس نے ان کے اوپر ہے اس کے اندر نفاق ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس چیز کو ثابت کرتی ہوں کہ اس نے شریعت کے اوپر جھوٹ بولا، اس شخص نے حضرت علی کرم اللہ کے اوپر تہمت لگائی، اس نے ایک عورت کو کہا کہ ایک بدکار عورت، اس نے اس کو ثابت نہیں کیا۔ اب قرآن و حدیث کی روشنی میں یا تو مجھے اپنے عینی گواہ کے ساتھ اس کو ثابت کرے، یا یہ شرع جو ہے اس کے اوپر لگتی ہے، بڑی سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چار چیزیں میں اس کے اوپر پیش کر رہی ہوں، اور ان چار چیزوں میں اگر وہ شریعت کے اوپر صحیح ثابت ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، میں گناہگار ہوں، اور اگر نہیں تو پھر وہ اس جرم کا جو ہے وہ حقدار ہے۔ ایک تو اس نے مجھے بدکار جو ہے وہ فحاشا مجھے اس نے ثابت کرنا ہے، نمبر ایک۔ اگر وہ اس کو ثابت نہ کر سکا، اس کو ثابت نہ کر سکا، تو پھر وہ اس کا اسی جرم کا وہ مرتکب ہے، اور اس کو وہ سزاوار ہے، اسی طرح اس کو سزا ملے گی۔ اگر وہ ثابت کرتا ہے تو میں گناہگار ہوں۔ نمبر دو، اگر یہ شریعت میں وہ قرآن کریم کی ایسی آیت لے کر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے اس سے قرآن کریم پہ بہتان بات ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ بولا ہے۔ تیسری بات کہ اگر وہ یہ بات حضرت علی کا قول اور ان کی سنت ثابت نہیں کرتا تو اس کا مطلب کہ اس نے حدیث کے اوپر بھی جھوٹ بولا اور حضرت علی کرم اللہ کے اوپر بھی جھوٹ اور بہتان باندھا، ٹھیک ہے۔ آؤ میدان پہ، میں سزا کے لیے وہ جو خدا ٹوٹ روشنی میرا ہے باپ ہے، ستارے کی، وہ اور مطلب میں اس ثابت چیز کروں پہ گی کہ میرے بحث باپ کا کر کیا رہے تھے، نام ہے اور میرا باپ کون میں ہے، نے تو یہ میں کہا ہی نہیں ہے ثابت مردہ کروں ٹونڈ گا۔ آپ کا اب باپ ہے۔ تم نے مجھے اس کی اولاد سورج ثابت کر ستارہ دی، ہے، میری میں نے بات تو سنو، میں نے تو اب کہا ہی نہیں ہر کہ مردہ ٹونڈ آسمان آپ کا پہ باپ ہے، چمکتی پلیز ذرا یہ تم نے الفاظ ابھی استعمال کیا نہیں کہا تھا، ابھی کیا کہا تھا تم نہیں نے نہیں تھوڑی دیر نہیں، میں پہلے؟ نے مردہ اب اس میں میرے سے الفاظ ہر ثابت کریں، چمکنے والی جو میری چیز بات ہے میرے سنو، اس میں الفاظ سے ثابت کریں یہ بہت والے۔ سارے میں نے کہا اسٹارز کہ ہیں، تم سب میں کے ابھی آپ الفاظ سے ہے، میں چیلنج ثابت کر رہا کروں، ہوں نا، جو ابھی ہمیں دیکھیں چمکنے میں والا ثابت رائٹ بہت کروں ناؤ، گی، نظر آتا ہے، میں ثابت ابھی لیکن کروں گی میں کہ وہ تم ایک، محترمہ میری اسٹار بات نہیں ہے، سنو، تم سمجھ رہے میں ہیں؟ محترمہ ابھی ثابت آپ کروں اور بہت ثابت کریں ساری نا، میں نے یہ آسمان پہ الفاظ کہے چیزیں نہیں جو جو آپ میرے میں منہ چمکتی میں نے ڈال رہتی رہے ہیں۔ کہا ہیں،
میں نے اور کہا ساتھ کہ والی چمکتی ہوتی تمہارا ہے، میں ساتھ والا ثابت اسٹار ہے، کروں گی کہ اور تم ہمیں لوگوں جو نے وہ یہ چمکنے بات والا کی ڈاٹ نظر آ کہ رہا ہوتا یہ ہے وہ مودے پلانٹ ٹونڈ ہوتا کی بیٹی ہے، آپ ہے، تم جو لوگوں نے اس کی ایک کوئی بہن مسلم جیل ہو میں کب ہے، کہا سکتا ہے۔ میں نے یہ کب ایک کہا ہاں بہت مطلب شابتکار عورت ہے۔ میں نے ہاں تم کب نے کوئی کہا بھی یہ جتنی کہا، بھی باڈیز ہے میں نے اوپر کب کہا یہ بات آسمان پہ، میں لیکن نے کہا ہمارے کہ پرسپیکٹو بھئی میں جس کی سارے تم بات کر رہے ہو یہ پورا گروپ تمہاری تو ابھی ہے، تو آپ میرا کہہ رہی یار آپ جا اور کے اپنا بھئی نا تم علاج سب کرو ایک ہو، یہ آپ جا تم کے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ریئلٹی میں۔ کہہ رہے کہ ایک نفس بھئی دوسرے کا میں نے ذمہ دار کہا نہیں ہے کہ آپ تم کیوں مجھے سب ذمہ ایک دار ہو۔ ٹھہرا میری بات سنیں نا جب قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی نفس کسی کا نفس کسی دوسرے نفس کا ذمہ دار نہیں ہے تو آپ مجھے کیوں ذمہ دار اللہ مانتے دیکھیں ہو، دیکھیں میری بات تم اس کو کہتے ہو کہ ہم اس کے پیچھے سنیں ہیں، میں اس کو لاما مانتا ہوں وہ قتل کر دے تو مجھے پکڑ کے اندر کریں گے بھئی اس وجہ سے کہ تم اس کے پیروکار ہو، سب سے پہلے پیروکاروں او کو خالہ پکڑتے ہیں۔ کیا دلیل دی آپ نے قسم بھئی سے میری بات سنو کہ تم اس کی باتوں کو صحیح مانتے ہو منو ان، دیکھیں میں اس کو اگر علامہ مانتا ہوں وہ کوئی کام کرے گا تو اس کی سزا مجھے ملے گی یار یہ کون سی بھئی دلیل میری دی بات آپ نے سنو، ظاہری بات ہے کہ تم اس کے ساتھ جو وہ گند کرتا ہے تم اس کے ساتھ وہ گند کرتے ہو، وہ جو گروپ گند کر رہا ہے اس کے ساتھی ہو تم، اس کے کمپینین ہو۔ دیکھیں میں نے آپ کو دلیل سے منہ بند کر دیا آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے میں نے کہا جی آپ سارے قادیانی یہی کرتے ہو، جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ یہی ان کا طریقہ کار ہے اور تم انہی میں سے ایک ہو۔ دیکھیں آپ کو دلیل نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ کیا بات کر رہی ہیں دیکھو میں نے تو بڑی سمپل بات کی کہ تمہارا ایک گروہ ہے، تمہارا ٹھیک ہے ایک وہ جتھا ہوگا ہے جو ٹھیک ہے جتھا ہوگا قرآن و سب کچھ حدیث ہوگا کے مخالف ہے، اچھا دشمنان بیچ دین میری ہے، بات سنیں نا خواتین کی عزتوں کے ساتھ تم لوگ نہیں کھیلتے آپ ہو۔ آپ کے پاس دلائل نہیں رہے تو آپ ادھر ادھر چھلانگے مار رہی ہیں میں نے کہا کہ تم وہ جتھا ٹھیک ہو ہے تم گروپ لوگ، ہوگا دیکھیں میری بات چلیں گروپ بھی ہوگا لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک بندہ جرم کرے تو اس کی ذات اسی کو ہوتی ہے جو جرم کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ثابت کرنا نا وہاں پر کہ یہ اس نے کہا تھا یا میں نے نہیں کہا، وہ ثابت کرنا۔ نہیں تو میں آپ دیکھو الزام میرے اور نزدیک ثابت تم ہو، الزام ایک کرنے والا سیکنڈ ایک منٹ، کوئی ثابت عامر الزام نذیر لگانے کے والا ساتھ کرتا ہے جتنے بیٹھنے والے ہیں میری بات میرے سنیں نا نزدیک وہ سب کے سب جو ہیں وہ میرے مجرم آپ ہیں۔ کے نزدیک کی بات تم نہیں ہے نے بات میرا قانون جرم کی ہے ثابت کرنا ہے اور وہاں پر اپنے آپ کو بے گناہ اور ثابت کر دینا۔ آپ میری بات سنیں نا الزام آپ لگا رہی ہیں ثابت میں نے کرنا یار کیسی بات کر رہی ہیں آپ بھئی میں نے کہا کہ تم لوگ یہ بات کہتے ہو کہ میں مودہ میرے ٹونڈ باپ کی صاحبہ بیٹی آپ ہوں، ریسٹ تم کریں لوگ ثابت کرنا، آپ ریسٹ کریں تم لوگ تھوڑا سا ثابت کرنا، دیکھیں میری بات سنیں آپ جو تم دلیل لے ثابت رہی کرنا مجھے کہ مودہ ٹونڈ جائے میرا باپ ہے۔ میں نے یہ بات کی نہیں ہے تو میں کیوں بھائی ثابت میری کروں بات سنو، میں نے کہا کہ میں نے یہ نہیں کہ تمہارا پورا گروپ یہ بات کرتا ہے، گروپ نے یار میں گروپ ٹھیک کا ہے ذمہ دار تم بھی بھی نہیں ہوں اس نا میں شامل ہو، اب تم لوگوں نے ثابت کرنا ہے، تم کہو گے نا کہ نہیں میں نہیں مانتا جی، دیکھیں میری میں بات سنیں نا میری بات وہاں سنیں پر کہنا جب سارے اکٹھے ہو دیکھیں گے نا۔ یہ آپ کو یوسفی نے کہا تھا میں نے نہیں کہا تھا اور یوسفی کا میں ذمہ دار تو نہیں ہوں میری بات سنو، دیکھو میں جس وقت جو بات کر رہی ہوں کہ تمہارا جو گروپ ہے عامر نذیر یا کے جو لوڈے لفاڑے ہیں، اور عامر دلیل ہی نذیر نہیں ہے کے جو پالتو آپ تھوڑا سا کتے صبر کریں ہیں، پانی پئیں انہوں نے سوچیں میرے پہ یہ تہمتیں لگائی، اب آپ تم اس سوچیں میں سے نکلنا، آپ تم سوچیں کہ آپ نے اپنی صفائی اس وقت دینا، ابھی نہیں۔ میں تو صفائی دے ہی نہیں رہا آپ الزام لگا رہی ہیں آپ ثابت کریں میں تو الزام لگا ہی نہیں رہی، تو کیا کہہ رہی ہیں یہ آپ کا میں کیا نے دلیل ہے کہا کہ تم نے کہا کہ میں دبئی میں ڈانسر ہوں، ٹھیک ہے، یار یہ تم نے میری بات ثابت کریں نا تم نے تو میرے پاس ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے، اچھا سنا دیں وہ ریکارڈنگ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ ابھی تھوڑی یہ دیر دیکھا پہلے اس آپ نے ایسے لگائی ہوئی تھی یار اپنا ایسے نہ کریں نا وہ ایسی جو باتیں نہ کریں کیا میرے نام باپ ہے صاحب ایسی باتیں اس نہ کا کریں بھگوان نے، آپ جائیں آپ اپنی جماعت والوں کے پاس جائیں اور ان سے بولیں میری ریکارڈنگ پیش کریں نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اب تم کہتے ہو کہ تم نے نہیں کہا یہ کہ میں دبئی میں ڈانسر ہوں، یار مجھ سے نہ پوچھیں آپ جو الزام لگا رہی ہیں ثابت کریں میں نے کہا کہ تم نے یہ نہیں کہا، میری بات سنیں آپ میرے اوپر میں الزام نے لگا کہا رہی کہ تم ہیں یہ کہو کہ تم نے آپ یہ ثابت نہیں کریں کہا، میں مجھ سے تم مت انکار پوچھیں کر دو۔ میں نہ ہاں کر رہا ہوں نہ کر رہا ہوں آپ جو الزام لگا رہے ہیں نہیں تو ثابت ہاں کریں نہیں کر رہا، نہیں کر رہا، واہ۔ آپ ثابت کریں نا عمر باپ صاحب ایسے نہیں میں ہوتی نے نا بات کہا کہ تم نے میری لائف پر کہا کہ میں ابھی یہ آڈیوز چلاتا ہوں، ویڈیوز دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ دیکھیے فلاں مجھے نہیں یاد دیکھیے، میں تو دن میں یہ ہزاروں باتیں کرتا ڈانسر ہوں تھی، آپ یہ ثابت کریں گشتی تھی،
मेरे पास आप रिकॉर्डिंग है साबित उसकी। करें, आप साबित करें जो बात कर रही हैं मुझसे। मुझे जरूरत नहीं है साबित करने की, तुम साबित करो। अच्छा तुम मेरी लोगों ने बात ये सुनिए। कहा। अच्छा मेरी बात, अगर अगर फर्ज माल मैंने कहा भी है तो मैं कहूंगा कि मैंने कहा है? मैं तो कहूंगा मैंने नहीं कहा। आप साबित करें, तो फिर जब तुम नहीं कहेगा ना फिर तुम्हें बताएंगे। आप साबित करें, आप साबित करें। मैंने प्लीज। कहा कि जब तुम्हारा ग्रुप भी और तुम भी ना करोगे ना फिर मैं बताऊंगी। यकीन माने, इतने बड़े बुजुर्ग हैं अमर नजीर साहब, उन्होंने कहा था ये पागल होके एक दूसरे के बाल नोचेंगे। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि अगर आमर नजीर सारा दिन दूध बेच रहा होता है और मैं सारा दिन बहुत अच्छा खाना, बहुत आराम, लविश लाइफ, कभी स्पा के ऊपर, कभी कहीं, कभी टेलीफोन के ऊपर, और हर वक्त हंसी मजाक और मतलब इस तरह से, ठीक है। होता है, ये जी, वो फर्क है मुझ में और उसमें। जो कसबुल्लाह होता है, जो कसब करने वाला होता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। और आप जी, वो कसम जो कुरान कर और रहे हैं ना, हदीस वो के ढेर कसम सारी अल्लाह का बातें कर दोस्त रही वाला हैं। कसम नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप कुरान की आयत का इनकार कर रही हैं, आप हदीस का इनकार मैंने कर रही हैं। कहा कि वो जो कसम कर रहा है, हाँ वो जो कसम कर रहा है, हाँ, यानी देखिए वो जो देखिए तोहमतें कैसा आपको लगाता दलील है, दी है जो कि कुरान आप पे झूठ इनकार कर बोलता रही है, हैं। उसका कोई कसम नहीं होता। अभी तो आप कुछ और कह रही हैं, अभी तो कुरान पे झूठ बोलने की बात ही नहीं की। अभी आपने ये मैंने कहा कि कहा वो कि जो ट्रक कसम चलाता वो है, कर वो रहे, ये पहले अपने कराता है। कान ठीक करवाओ, कुरान से बुढ़े से साबित कहो करें कि को ट्रक ड्रॉप डाले चलाना तुम्हारे गलत है। कान में। कुरान की आयत दें कि ट्रक चलाना गलत है। चलो मैंने साबित करें कहा, ट्रक। मैंने जो आपको बात की कुरान है में ना, बहुत आता मैंने है। कहा कि उसका जो कसब है ना, मैंने जो आपको बात कुरान की, मैंने कहा कि उसका यार ये जो म्यूट लगाएं कसब है बिलाल ना, भाई, या मैंने जो किसी की बात आवाज की, डबल हो रही है। मैंने कहा कि उसका अब जो मसूद कसब भाई, है, मसूद भाई जरा बंद करें। मसूद भाई, मसूद भाई जरा बंद करें। मसूद साहब, मसूद भाई जरा बंद करें। कुरान पे झूठ बोलता है, वो शरीयत पे। मैंने ये कहा कि जो वो कसम करता है ना, आपने कहा ट्रक चलाता है, इसको साबित करें कुरान से कि ट्रक चलाना नहीं चाहिए। मैंने कहा उसका कसम, खाली ट्रक की बात बोलने नहीं की है। इजाजत हो तो मैं बोल सकता हूँ। जी जी जी, जी बोले। बिलाल साहब। यार देखें, ये जो बातें हैं करना कि फलां जो है दुबई में कंजरी है, ये नाचती है, ये चीज़ें अच्छी नहीं मेरे ख्याल में। अगर तो आपने की है तो बहुत ही बुरी बात है, ये नहीं कहना चाहिए, ठीक है। ये बहुत, मैं इसे कंडेम करता हूँ। बिलाल भाई कह रहे थे मेरी छितर फर्क नहीं पैदा नहीं, लेकिन देखें आप, चलो ठीक है, गाने तो मैं भी कभी बोल लेता हूँ, आप बोलती हैं तो मैं भी बोल लेता हूँ, वो कौन सी बड़ी बात है। और कहना कि ये डांस करती है, नाचती है, ये चीजें अच्छी नहीं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो बातें की है मेरे बारे में, मुझे उनकी कोई रत्ती बराबर भी फिक्र नहीं है, ना मुझे परवाह है। आई टाइम किया, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि अगर कोई कुरान जो और बातें हदीस के मैंने ऊपर की बिलाल भाई नहीं है बात उनकी करता है, आपको फिक्रन शदीदुन है। मैंने की नहीं है, आपको फिक्रन शदीदुन अभी जुत्ती नू परवाह नहीं। मुझे जो जानते हैं उनको पता है मेरा, और मेरे बच्चों को भी पता है, मुझे इन लोगों से क्या लेना देना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स हदीस पे झूठ बोलता है, शरीयत पे झूठ बोलता है, और हमारा कंसर्न उस चीज के साथ है कि उसने हदीस पे झूठ बोला है, उसने हजरत अली पे बहतान लगाया, उसने शरीयत पे झूठ बोला है, छोड़े मुझे वो, जो देखे मर्जी ना, कहते वो रहे, आपकी कोई बात बात नहीं नहीं। करते। देखे, मैं अभी उधर बैठ के आया हूँ, आपकी बात नहीं कर रहे, छोड़े, अब आपको भी नहीं करनी चाहिए, आपको भी नहीं करनी चाहिए। बिलाल भाई, अभी तो परसों इन्होंने लगाई हुई थी, कल एक आदमी आया है, उसका नाम था गुजराती, कुछ पता नहीं क्या नाम था, गुजराती करके था वो। तो उसने मुझे कहा कि
جو بات عامر نذیر نے کی ہے وہی بات پیر اسکانی نے بھی کی ہے، تو پھر اگر سزاوار ہوں گے تو دونوں ہوں گے. آپ میرے ساتھ مناظرہ کر لیں. میں نے کہا کہ نہ تو میں اپنا عامر نذیر کو جانتی ہوں اور نہ ہی میں جانتی ہوں پیر صاحب کو. پیر صاحب کو میں اتنا جانتی ہوں کہ قرآن و حدیث سے بات کرتے ہیں اور میری ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. میری ملاقات جو ہے وہ لائیو کے اوپر ہی ان کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، میرا کسی کو جھٹلانا یا کسی کو سزا دلانا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو غلط تاثر سوری دیا بول گیا تو نہیں رہے کوئی بندہ. حدیث کا، اس تاثر کو غلط قرار. ہلو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی. ایک منٹ ذرا ہولڈ کریں، ایک بات کرنی ہے چھوٹی سی عمر اچھا بہن نہیں سے. ایک منٹ مسعود بھائی، ایک منٹ یار سن لیں. ایک سیکنڈ کی گل ہے پھر میں ٹر جانا. دیکھیں مسعود بھائی آپ کر لینا، میری بات چل رہی تھی. دیکھیں یہ جو یار بات میں تو گھنٹے کا کہنا چاہ رہے ہیں پر نہیں کہہ سکتا پیا. نہیں کر لیں. دیکھیں جی کسی کے بارے میں کہہ دینا، یہ ابھی میں نے یہاں پر عمر باب کے منہ سے سنا ہے کہ اس کو کسی نے بولا ہے، انہیں کسی نے بولا ہے کہ یہ دبئی میں ناچتی تھی، گانے بولتی تھی. یار یہ کتنی گری ہوئی بات ہے. عمر باب صاحب یہ کس نے دیکھیں بلال، آپ وہاں پر ہی تھے جب شاہد نے یہ کہا تھا کہ میں اس کی شاہد بچیوں کون سا کے شاہد؟ ساتھ ہم اجتماعی زیادتی کریں. آپ کو یاد ہوگا کون سا شاہد؟ حق کی بات وہ والا؟ جو شاہد حق والا جو وہ کہتا ہم حق کی بات کرتے دیکھیں ہیں. اس سے تو عرصہ ہو گیا نا، میرا اس سے عرصہ ہو گیا، عرصہ گزر گیا کہ میں اس نہیں، کی یہ بات آپ نے کرنا اپنے چاہتا ہوں. کانوں سے الفاظ نہیں سنے ہوئے. نہیں چھڑیں نہیں گے میں نے سنے، یہی تو میں کنڈیم کر رہا ہوں نا. ابھی آپ کے بارے میں جو بولا ہے کسی نے، آپ بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ کے بارے میں کسی نے یہ بولا. ٹھیک ہے، تنازع ہوتے ہیں، بات کرو، علمی گفتگو کرو. یار ہمیں پتہ یہ ہی نہیں چیزیں ہے. اختلاف تو ہر کسی کا حق ہے. تو یہ کہنا کسی کو کہ وہ فلاں، یار وہ دبئی والا جو بات ہے نا، یہ اکثر تانے کے طور پر پاکستان میں کی جاتی ہے. کسی کو تانا دینا ہو نا تو یہ بات کی جاتی ہے. صحیح ہے، یہ بہت ہی حرکت ہے، گندی حرکت ہے، گری دیکھو ہوئی بات حرکت یہ ہے ہے کہ بلال عمر بھائی، باب جی وہاں جا کے ناچتی تھی. سن لو، ٹھیک ہے ایک نکی جی گل سن لو. جی، کر لو، آپ بھی کر لیں. میں کوئی 1 گھنٹے سے شارپ شوٹر کو کچھ کہنا چاہ رہا تھا، وہ تو چلے گئے ہیں. دراصل جو بات جس طرح ہو نا، سن لے، جو بات جس طرح ہو رہی ہو نا اس کا جواب اس طرح دینا چاہیے، وہ اگلے کے مرضی کے مطابق نہیں جواب دینا چاہیے. اس نے کہا کہ یہاں کون سمجھے گا آپ کی بات کو جب آپ قرآن کی یا کوئی بھی ان سے کرو گی اپنے کیا نام ہے ان کا دوسرے روم مسعود سے جو بھائی ہے. دیکھیں یہ اور قرآن بات پاک تو میں سن بھی لے، ابھی بھی سنا. نہیں آپ کو پتا میں کیا کہنے والا ہوں. بولے بلال صاحب صبر کیا کریں، خیر چل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں پوری کرے بات، آپ سن نہیں رہے. ہاں تو بس میں نے سن لیا، آپ مجھے کرنے دے پوری. بات یہ ہے میری بہن کو وہ کہہ رہا ہے کہ کس کو سمجھ آئے گی، تو جب بات ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آنی تو پھر کرنے کا فائدہ. وہ کہہ رہا تھا باقی سارے جاہل بیٹھے ہوتے ہیں، صرف قرآن شریف کو 1-2 بندہ ہی جانتا ہے. اس کا یہ مقصد تھا بات کرنے کا. تو اب اس سے اندازہ کر لیجئے. یہ ایک علمی بات ہے، اس پر کوئی حرج نہیں. یار کسی کے گھر تک آپ کی بیٹیوں کی بات کرے کو بندہ، ایک شکر منٹ آ گیا، چاچا، شکر آ گیا. یا تمہاری اور ماں گل کر ناچتی لینا، تھی، یار یہ چیز بلال نہیں بھائی ایک ٹھیک ہے. منٹ، بلال بھائی ایک جی منٹ، جی بلال بھائی ایک منٹ. ہاں مسعود بھائی، جی عمر بھائی. باب صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ سارے جاہل ہیں، کسی کو قرآن نہیں آتا. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہہ نہیں رہی یہ ہیں کہ آپ نے میری، کہا، اور میں نے یار بڈھے ہو گئے ہو، اپنے دماغ کا علاج کراؤ. آپ نے کہا کسی کو سمجھ ہی نہیں آنی، آپ نے یہ کہا تھا. او بھائی آپ نے پوری بات نہیں سنی. میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہیں کہ یہاں پہ میرے علاوہ کسی کو قرآن اور حدیث نہیں آتا، اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ بات کریں گی اور نیچے جو لوگ جج کر کے اس کا فیصلہ کریں گے. تو جن لوگوں کے بارے میں آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کو قرآن نہیں آتا، وہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ کون ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. السلام علیکم شارپ شوٹر بھائی، 1 منٹ مجھے صرف ایک بات بتانے دیں. صبح یہ بیٹھی ہوئی تھی اس کی عباسی کی براڈ پہ، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی کوئی شخص اگر اسلام مرزا قادیانی کا پیروکار اسلام لے کر آتا ہے تو اس کے لیے ہرگز یہ ضرورت نہیں کہ اس کو دجال کہا جائے، اس کو کذاب کہا جائے، اس پر لعنت بھیجی جائے. یہ ان کے صبح صاحبہ کے یہ الفاظ ہیں، یہ ختم نبوت کی غداری میں ہے. آپ کو تو میں آپ کو روکتا ہوں. سنیں میری ایک بات سنیں. میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ یہ لعنت بھیجتی ہے، ابھی بھیج دیں گی. میں نے نہیں خود سنا ہے.
ان کی براٹ سے ملک بلال اور سن تو لو جی بات، وہ کہہ جی رہی ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، جو شخص مسلمان ہوتا ہے قادیانی سے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے صرف کلمہ ضروری ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجے. یہ انہوں نے صبح کہا ہے، پوچھو نہیں کہا انہوں نے، پوچھو یہ انکار نہیں کریں. دیکھیں جی وہ اندر کا دیکھو کفر تو یہاں پر نکلے گا حاجی نا. صاحب آپ موجود ہیں، یہ پوچھیں ان سے، یہ قسم اٹھا کے حاجی میں صاحب اللہ کی موجود قسم ہیں، اٹھا کے کہنے کے لیے تیار ہوں. ان سے پوچھا نا، یہ حاجی حاجی صاحب صاحب ساتھ نہیں ہے موجود میرے ہیں، خیال میں. حاجی صاحب آپ موجود ہیں وہاں پر. میں نے یہ عباسی نے کل لائیو لگائی ہوئی تھی شارپ شوٹر کے اوپر. صبح لائیو پر کہا ہے آپ نے، آج صبح لائیو پر. میں اس سے بات نہیں کر رہی، اس بندے کو میوٹ لگا دے. یار نہیں، آپ میں تو اس سے جو بات کر دی کہ میں اس بندے سے اتنا میں اس سے بات کر رہی قادیانی ہوں. کے لیے میرے ضروری باپ نہیں ہے کہ وہ رکے مسلمان ہو، مرزا قادیانی پہ یار قذاب میں دجال جواب کہے، دیتا ہوں لعنتی یار کہے. میں جواب وہ دیتا ہوں یار مسلمان آپ ہیں، وہ کون سی کیا باتیں لے مسئلہ کے ہے؟ آ گئے پہلے ہیں بات تو میری بات یار. سنیں، حاجی ایک صاحب منٹ عمر میوٹ لگائیں ساروں کو. آپ کون سی حاجی باتیں لے صاحب کے آ ساروں کو گئے ہیں؟ میوٹ لگائیں. مجھے غصہ آ رہا حاجی ہے کہ صاحب یہ ساروں کو میوٹ کسی کو لگائیں. میوٹ نہیں کر سکتے، دوسری برائڈ ہے ملک صاحب یار میوٹ خدا کی حاجی قسم صاحب یار میوٹ مجھے لگائیں، بھی نہیں نا. حاجی صاحب میوٹ لگائیں. اچھا اب سن لیں، میں وہاں پر گئی تو انہوں نے لکھا ہوا تھا وہاں پر کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج اپنا کیا نام لیتی ہے امن نذیر. اور اس کے بعد جب میں گئی وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ فتویٰ جو ہے وہ لگایا گیا ہے کہ اس کے اوپر کہ وہ جو رحیل ہے اس نے مرزا صاحب کو جب وہ اس نے مسلمان کیا تو اس کے اوپر لعنتیں نہیں بھجوائیں. ٹھیک ہو کیا؟ اور میں نے کہا، اس نے پھر کہا کہ اس طرح سے، تو اس پہ وہ کہتا ہے کہ یہ تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ علامہ نہیں ہے، یہ مفتی نہیں ہے، یہ کون ہوتا ہے، اور بڑی گالی گلوچ کی گئی. میں نے کہا جی ریکارڈنگ چلائیں. وہ کہتا ہے کہ ریکارڈنگ بہت گندی ہے تو وہ میں نہیں چلا سکتا، بہت گالیاں ہیں تو میرا یہ وہ ہے نہیں ہے کہ میں یہاں پر گالیاں چلاؤں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ میں نے خواجہ صاحب کو مسلمان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھنا ہے. تو عابد شیر علی تھا انگلینڈ میں، میں نے اسے کہا کہ اس کو، میں کہا وہ جامعہ مسجد میں لے کر گئے ان کو، وہاں پر انہوں نے پڑھایا کلمہ پڑھانے کے بعد میں نے کہا کہ انہوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہ یہ کلمہ صحیح نہیں ہے، انہوں نے فلانا کیا. پھر میں نے کہا ایک پورا گروپ اس مسجد میں گیا کہ تم نے یہ پڑھایا ہے کہ نہیں پڑھایا. اس نے کہا کہ میں نے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو طریقہ کار ہے، کیا یہ صحابہ کرام میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی مسلمان ہوا ہے تو اس کا کیا؟ اسکانی بھائی، آپ ماشاءاللہ سے عالم ہیں، ایک بہت آپ کو علم ہے. دیکھ لیں، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ کوئی مرزا قادیانی کا پیروکار اگر وہ اسلام قبول کرے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے مرزا قادیانی پہ لعنت بھیجنا، اس کو مرزا قذاب کہنا، مرزا جنید آپ دیکھو، صاحب میں نے آپ تو یہ یار بات یہ کی اس نے نہیں. صبح بات کی ہے. یہ اتنا بڑا یار فتنہ او ہے یار یہ رک شخص، جائے اس کو نہ رک اتنا جائے بڑا یہ او فتنہ. یار یہ رک میں جائے میری یار. ریکارڈنگ لگاؤ یہاں پر، ریکارڈنگ لگاؤ یہاں پر. یہ حاجی جو صاحب تم اس نے کو بکواس اتاریں، ابھی کی ہے ورنہ اس کی یہ ریکارڈنگ لگاؤ. میں آپ اس کو اتاریں، اس عورت کو. میں نے کہا کہ یہاں پر لینا نہیں ہے. ریکارڈنگ لگاؤ. اور یار میں جواب دیتا ہوں، آپ رکو یار. دیکھو جب بھی مشرک کلمہ پڑھتے تھے تو وہ اپنے بتوں پر لان تان کرتے تھے تو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، اپنے اندر کا کفر تو وہ نکالتے تھے نا. وہ سیدھی سی بات ہے، وہ چھوڑ دیں آپ. میں جو مدعا یہاں لے کے آیا ہوں، میں نیچے بیٹھا ہوتا، میں نے اوپر نہیں میں آتا. سیدھی سی بات ہے، اسکانی صاحب کا میں فالور تھا. اسکانی صاحب جو ہے نا وہ اپنے فالور کا دھیان نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، بالکل خیال نہیں کرتے، وہ اپنے حساب سے جو چلتے ہیں. اس لیے میں نے اسکانی صاحب کو چھوڑ دیا، میں نے اوپر نہیں آنا تھا. میں نے عمر باب کی بات سنی، صحیح ہے. عمر باب فرما رہی تھی، ابھی ایک تو بات میری نکل گئی ذہن سے اور دوسری بات میرے ذہن میں ابھی. تو انہوں نے بولا کہ ان کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ یہ دبئی میں ناچتی تھی اور گانے بولتی تھی، یہ کنجری ہے. نعوذ باللہ استغفر اللہ. یار کچھ شرم کرو، حیا کرو. کس نے یہ، عمر باب مجھے بتائے، میں اس کے خلاف محاذ کھولوں گا جس نے یہ بات کی ہے، قسم سے. دیکھیں بلال بھائی، بات یہ نہیں ہے محاذ کی، اس بات کے اوپر نہیں محاذ دیکھیں جی، اس کھولیں. کا منہ توڑنا ہوگا کہ ایسی گندی باتیں، علمی اختلاف کرو کہ یہ کہنا کہ عمر باب کون سا اختلاف ہے، کس نے کیا بات، آپ بتا کیوں نہیں سکتی؟ آپ میری بتائیں بات مجھے. سنیں، میری میں بات آپ سنیں. کے ساتھ دیکھیں اس بات پر میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ملک بھائی، میری بات سنیں. مجھے جی میرے بچوں تک نا ان کی مطلب ان کو اتنی بھی جرت نہیں کہ میرے بچوں کو کوئی فون کر سکے یا وہ اٹینڈ کر لے. ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. داس کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، بڑی دور کی بات ہے.
ان کی اتنی بھی حیثیت نہیں کہ میں بڑا چیلنج کر رہی ہوں. اگر چیلنج نہیں، 3.5 سال ہو گئے، 3.5 سال یہ سب کچھ کرتے ہوئے ایک بندہ یہاں پر لے کر نہیں آئے. صرف انہوں نے جھوٹ اور بکواس اور تہمتیں لگائی. مجھے اس چیز سے بھی کوئی غرض نہیں. مجھے غرض اس چیز سے ہے کہ حضرت علی کے اوپر، شریعت کے اوپر جن لوگوں کو گمراہ کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ علمی شخصیت ہے، آپ یہ اختلاف کریں گے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. ہاں میں یہ کر سکتا ہوں کہ دیکھیں اسکانی صاحب کی بیٹی کو گالی دے، صحیح ہے، میں اسے کنڈیم کر سکتا، آپ کو گالی دے، آپ کو کنجری بولے یا غلط بولے، میں اس پر کنڈیم کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. میں قرآن پاک اور حدیث پڑھ کے تو کسی کو کہہ نہیں سکتا، لیکن میں یہ کنڈیم کر سکتا ہوں. جیسے ابھی میں سن رہا تھا کہ آپ کو کسی نے بولا کہ یہ جو ہے نا میرے باپ مہدے ٹنڈے کی میرے خیال میں لڑکی ہے، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں. جی بالکل، یہ تو میرے خیال میں کاکا سپاہی نے بولا ہے، ٹھیک ہے. تو کاکا سپاہی کے ساتھ اتنے میرے اچھے ریلیشن نہیں، اس کے ساتھ تو میں کر بھی نہیں سکتا. آپ کو پتا وہ گالی بھی دے گا بہت گندی مجھے، ٹھیک ہے. دیکھیں تو بلال بھائی یہ میری بھی بات سنیں، اس پر میری میں بات کنڈیم سنیں ایک کرتا ہوں. سیکنڈ. جی بلال بھائی میری بات سنیں. میرے باپ کا نام جی نیاز علی، میری والدہ کا نام طاہرہ. یہ بے میں شک ماڈل ہوگا، بے ٹاؤن شک اور ہوگا. ٹاؤن شپ کی رہائشی. ٹاؤن شپ پہ ہمارا مدرسہ تھا جس پہ شوقی چنگڑ جو ہے اس نے وہ گھر خرید لیا تھا. اب ماڈل ٹاؤن میں ہمارا گھر ہے، ابھی بھی ہے، اور پھر میں ڈیفینس چلی گئی. ٹھیک ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے باپ کو ساری دنیا جانتی ہے، میرے باپ کا نام نیاز علی ہے. اب جو الزامات انہوں نے لگائی ہیں وہ یا تو پروف کر دے، ثابت کرے. یہاں پر آئے 3.5 سال ہو گئے ان کو بکواس کرتے ہوئے، میرے بچوں کا نام لے کر غلاظتیں یہی تو میں بکتے ہوئے، کہہ رہا گند ہوں کہ بولتے ہوئے. جی بالکل میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ کہنا، میں نے کسی اور سے بھی سنا ہے کہ آپ کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے پہلے بھی، کہ میں امن عزیز کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مجھے پتا اس نے تو نہیں بولی، شاید کسی نے بولی ہوگی، اس نے لیکن یہ فحاشا، دیکھیں اس نے پتہ کیا کہا ہے. اس نے یہ کہا کہ پیر اسکانی اپنی بھੈਣ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ میں نے بھی ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ سنا، ਫਾਸ਼ਾ لیکن ਭੈਣ یہ ਨੂੰ. بھی ہے، دیکھیں یہ آپ اور اسکانی صاحب اور عامر نزیز صاحب ایک علمی شخصیت ہے، میں ان کے بارے میں نہیں بول سکتا. ہاں جو میرے لیول کا بندہ ہے وہ کہتا ہے آپ کو دیکھیں میں دبئی یہی میں جاتی بلال تھی، بھائی، ناچتی تھی، یہ چیزیں میں اس کو پکڑوں گا بھی، براڈ بھی لگا دوں گا، ٹھیک ہے. جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں آپ کو کہے کوئی بندہ مودے ٹنڈے کی لڑکی ہے، یہ چیزیں بھی غلط ہیں. بھائی احترام میں تمیز میں اس دائرے میں رہ کے اختلاف کرو، جس نے بھی کرنا ہے. ہاں جس کا علم زیادہ ہے وہ جانے، ہلو وہ جانے. ملک صاحب، جی ملک صاحب ایک منٹ دے جی دیں جی یار، بسم اللہ. تھوڑا اس بات کو. بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چلتی رہی ہیں، بہت ٹائم سے ہو رہی ہیں، بہت ٹائم تک ہوتی رہیں گی. نہ میں ختم کر سکتا ہوں نہ آپ ختم کر سکتے ہیں. نہیں دیکھیں ہم کنڈیم تو کر سکتے ہیں نا. یہی کام ہم کر رہے ہیں، یہی کام آپ بھی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کرتے رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. یہ گالی دینا، فضول قسم کی چیزوں کے اوپر کام کرنا، بار بار لوگوں کو کفر کے فتوے بانٹنا، یہ جگہ جگہ دیکھیں جی دین یہ کو چیزیں اکھاڑا جو ہے نا بنایا ہوا اس ہے. بار تو میری گرفت نہیں ہے چلو حاجی ہن صاحب، میں بولن دو نا تھوڑی دیر، سن کے جی نا جی کرو. میں اپنی جب سے براڈ مین لگائی میں آپ کو سن رہا ہوں. اب اگر میں بولنے لگوں تو بولنے دیں مجھے. تھوڑا ایک چیز جو ہے وہ وضاحت ضروری ہے. بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے جو اسلام قبول کرتا ہے، قادیانی ہے، اس کو ایک دفعہ پبلک میں اعلانیہ مرزا صاحب سے برات کا اعلان کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کے کذب اور دجل کا اعلان کرنا ضروری ہے. یہ مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے. اب اگر کوئی دیکھیں شخص یہاں پہ اٹھ کے کوئی بات کرتا ہے، کسی کو سمجھ آتی ہے، کسی کو سمجھ نہیں آتی، وہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھنا چاہتا ہے، وہ ضرور اس کے متعلق پوچھے. دیکھیں بات یہ ہے، نہ کوئی آ کے ایک منٹ میں ایک دیکھیں بات ہی کر لوں، میری ایک بات بات سنیں. میں کر لوں پھر کر لے ذرا. بات یہ ایک ہے بات کہ مجھے کرنے جس دیں، وقت کوئی، ایک بات مجھے دے دیں، ایک بات صرف. جی جی اب اگر یہ دوست میرے یا کوئی میرے بھائی یا کوئی میرے مہربان وہ آ کے یہ کہیں کہ یار یہ بات ہوئی ہے تو لہذا فلاں کو اتارو، فلاں کو لو، یہ بات کرو، ایسے بات نہیں ہے. آپ آئیں بات کریں اس کے اوپر، اس چیز کو دیکھیں ثابت کریں، میں اس نے کو جو بھی وہ بات سمجھائیں، کر رہا خود ہے بھی میں نے وہ سمجھائیں. بات کی ہی نہیں ہے. میں نے خواجہ صاحب کی بات کی
اور میں نے یہ سوال وہاں پر رکھا کہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسود انسی کو جب قتل کر دیا گیا تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہوئے، اور جس وقت جنگ یمامہ کے بعد بھی بہت سارے لوگ جو تھے یمامہ کے وہ مسلمان ہوئے، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بت پرست آتے، جو مشرکین آتے، ان کے اوپر جو مطلب طریقہ کار تھا مسلمان ہونے کا وہ کیا تھا؟ کیا ہم اس سے علیحدہ کوئی طریقہ اپنا سکتے ہیں یا نہیں اپنا سکتے؟ اب اس میں اور اس کی بات میں کہ میں نے کہا کہ یہ کہا میں نے فلانا کا، میں نے بالکل ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا کہ جو بھی جو مدعی نبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کذاب ہے اور وہ دجال ہے۔ لیکن میں یہ بات کہتی ہوں کہ کذاب دجال ہمیں وہ نبی نہیں ہے، وہ کذاب دجال ہے، ہمیں یہ بلیو ہے، ہمارا ایک اعتقاد ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ منہ سے بولے کذاب آ گیا دجال آ گیا، کذاب کا ماننے والا دجال کا آ گیا، دجال آ گیا کذاب آ گیا، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ لیکن ہم اس کو کیا مانتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نبی اللہ ہوں، ہم اس کو کہتے ہیں کہ نہیں تو نبی اللہ نہیں ہے، تو کذاب اور دجال ہے۔ اس کو اس طرح سے ہمارا بلیو ہونا چاہیے کہ اس کو نبی نہیں ماننا، ہم نے اسے ایک شبدہ بات ماننا ہے، ایک جھوٹا ماننا ہے، دیٹس اٹ، اتنی بات ہے۔ اگر اتنی بات ہے تو یہ بات تو درست ہے، اس بات پہ تو کوئی فرق نہیں ہے، اس جی بات میں کوئی غلط تو بات اس میں نہیں ہے۔ بتائیں کہ میں نے اسی لیے کہا کہ لیکن تم اس جو بات سے یہ بکواسیات کر رہے ہو اس کو جی صاحب 2 منٹ اگر آپ میں کی اس جا رہا بات ہوں، سے کوئی بندہ یہ بات مطلب لے رہا ہے تو آپ ایسا کو میری چاہیے رائے کہ آ آپ گئی ہے، وضاحت کر دیں اگر یہ آپ مطلب محسوس نہیں کرتے تو مجھے 2 منٹ دیں، میں جاؤں تو میں تھوڑی بات کر کے جانا چاہتا ہوں۔ جی جی کریں۔ دیکھیں میرے پاس علم نہیں، یہ تو آپ جو بات کر رہی ہیں وہ علمی باتیں کر رہی ہیں، تو آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے ساتھ بھی میں بیٹھتا رہا۔ اگر آپ مجھے بھائی سمجھتی ہیں تو مجھے اس بندے کا نام بتا دے جس نے آپ کو بولا کہ یہ دبئی وغیرہ میں جاتی تھی، یہ ناچتی تھی، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات سکانی صاحب ہے جو ہے نا، میرا اپنا پیمانہ ہے سکانی صاحب کے لیے، میرا پیمانہ یہ ہے کہ میں پاکستان کا وہ لیڈر اس کو مانتا ہوں، میرا یہ پیمانہ ہے کہ جس کو انڈیا کہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، جس کو انڈیا چاہے کہ لے کے آنا چاہتا ہے پاکستان میں وزیر اعظم، وہ میری نظر میں بالکل زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا طریقہ کار جو ہے نا، دیکھیں ہم بھی فالوور ہیں آپ ان کے، اور آپ کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، اور ان کا جو طریقہ کار ہے جا کے قادیانیوں کی گود میں، کافروں کی گود میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا، اگر یہ باتیں سیدھی کرتے طریقے سے کرتے تو ہم بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، ٹھیک ہے، اور جا کے ان کے ساتھ براڑ لگا کے عامر نذیر سے کنڈم کرتے، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ لیکن ان کا طریقہ کار بالکل زیرو ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جولی میں جا کے بیٹھنا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاتم ہے، بمباسٹک جیسے بندے، اور یہ مبشر رضا جیسے دیکھو بندے، میری بات سنو ہادیہ، ملک، سن لے ملک ایک منٹ سن لے، نہیں ہادیہ ملک یہاں پر رک جاؤ، مجھے ملک جتنا بھائی بھی یہاں رک آپ جاؤ، قائل کرنے ملک کی بھائی یہاں کوشش رک کریں جاؤ، گی نا، سن لینا میری بات، جتنا بھی قائل کریں گی میرا علم اتنا نہیں، میں قائل ملک نہیں بھائی، ہوں گا، ملک آپ بھائی کو یہاں پر میرے رک جاؤ، لیول پر آنا ملک ہے بھائی یہاں پر رک جاؤ، جی۔ یہاں پر رک جاؤ۔ آپ نے کہا بمباسٹک، آپ حسینی کی براڈ پہ جانا اور دیکھنا کہ بمباسٹک کے ساتھ کون مناظرے کر رہا ہوتا ہے اور کون بیٹھا ہوتا ہے، نمبر ایک۔ آپ بھی کریں مناظرہ، آپ بھی مناظرہ کریں، جا کے اپنا دکھڑا کیوں سناتے ہیں؟ آپ بھی پہلے مناظرہ کریں، جا کے پہلے جس بات سے تو بھی سن کرنا لو، کریں، صافی سے کریں مناظرہ، پہلے کسی بات سے تو بھی سنو، مناظرہ کرنا کریں، ملک میری صحیح ہے۔ بات سن لو، ملک میری جب وہ بات سن شاطبیت کرے لو، گا ملک سن میری لینا، بات سن لو، میں وہ جان رہا نبیوں ہوں، کی شاطبیت کرتا ہے بعد میں، سن لینا یہ میری، جب سن مرزا، لے، پہلے بات سن تو لے، سن لو، آپ کی بات تو سن، بالکل بات ویلڈ نہیں بات ہے، تو سنیں سن میری۔ لو، بات تو سن لو۔ وہ مرزا کی جس وقت بات کرتا ہے، حوالہ پیش کرتا ہے اور پھر اس میں جی، رد و بدل کرتا ہے، پھر وہ گالیاں میں نے دیتا کوئی ہے۔ رد و بدل نہیں کرنا، آپ پکڑائیں ایک رد و بدل، ایک دیں رد و بدل، ایک منٹ، نہیں ہے ایک آپ کے منٹ، پاس، سن میں لے ابھی میری ابھی بات، بتاتی ہوں نا، آپ بات تو سن لو۔ صاحبہ سن لے میری بات، آپ بھی جائیں مناظرے کی غرض سے جائیں، اگر آپ کے ساتھ کچھ شاطمیت کرے گا ملک تو بھائی لوگوں کو پہلے پتہ چلے بات گا تو یہ پوری، بغیرت ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، او بھائی ان کے دل ولیمے تک کھانا جائز ہے؟ کیا ہو گیا؟ دل تک کہنا جائز ہے؟ اپنا پہلے جا کے اور اس کو عمر نذیر کو کہو یہ کہ جا ولیمہ کے پہلے ان کی ثابت کر دے جولی کہ میں جائز ہے۔ بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے دیکھو میں نے اس کی بہت عزت کی ہے، اسکانی کی بہت زیادہ عزت ارے کی ہے، کیوں کیے؟
भाईजान क्यों किए? ओ भाई छोड़ दो, मैं तुमसे नहीं लगा हुआ। भाई मैं भाईजान मेरे क्यों बाप से किए? कर रहा हूँ बात। ओ मेरे आप बाप क्यों से नहीं बात कर रहे कर रहा हूँ। ओ भाईजान चुप ये कर खामखा जो, की बातें ना करो। ओ चुप कर ये जो, तेरे खामखा साथ की नहीं बातें लगा ना हुआ करो। यार। भाईजान क्यों फिर की वो है और आप क्यों कहे नहीं कि कर रहे? बंदा बहन भाई तो फिर वो बात जायज हो जाती है ना। आप नहीं चुप ओ हो रहे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपने पहले क्यों की, अब क्यों अच्छा नहीं कर रहे वो तो अच्छा बताओ। उमर बाप साहबा, देखे ये मैं बात बातें हम जानते हैं करके कि खत्म आप मैं अपनी जा रहा बात हूँ। मैं करके चले जाएंगे। ऐसा नहीं, मैच इससे न बात खेलो नहीं हमारे करना चाह रहा। साथ, हमारे अच्छा साथ मैच न खेलो। किस लिए बात मुझे नहीं ये करने जा बताया रहे? कि आपको किस लिए बात उमर नहीं बाप करने जा साहबा रहे? क्यों बताएं? लास्ट बार आपको किसने ये भाईजान बोला आप क्यों दुबई बात वाली नहीं बात? करना चाह रहे हैं ये तो बताइए। ओ नहीं मैंने यार, कहा क्या वजह, मुझे क्या मुझे परेशानी सारी आपकी? बोले, मेनू नहीं फर्क भाईजान पैंदा, अपनी ओ मैं मैं परेशानी नहीं का करना बताओ। चाहता। ओ मैं नहीं यार, मेरी भाईजान छुट्टी अपनी नहीं परेशानी परवाह नहीं है, बताओ। जल्दी। चुप कर जो, चुप भाईजान कर जो। परेशानी बताओ, परेशानी क्या है ओ आपकी? मैंने ये नहीं तो करनी, बताओ। मैं परेशानी भी नहीं भाई आपको मैंने बताना करनी है, चाहता। क्यों नहीं, क्यों ओ वजह तो चुप बताओ। कर जो यार, मैं नहीं करना चाहता, भाई बस आप मेरी चुप मर्जी। करो, आप चुप करो। आप मेरी मर्जी, मेरी आप चुप मर्जी करो। है, भाईजान मेरी चुप मर्जी करो, है। मैं चुप उमर करो। बाप साहब मैं पूछ के जा रहा हूँ, इसके मुंह नहीं भाईजान लगना चाहता। मैं आपको बात करने आप नहीं मुझे दूंगा, बताया मेरी कि मर्जी। किसने आपको बोला कि दुबई मैं वाली कहता बात हूँ कि आप कि दुबई में मैं जाके तुम्हें नाचती मैं थी। तुम्हें और बात नहीं सुन लो करने दूंगा। यार, उमर क्यों बाप सुने? साहब किसने बोला? नहीं सुनते। मलक क्यों भाई नहीं मैंने कहा कि जो मर्जी नहीं बोलता सुनते। रहे, मुझे नहीं फिक्र इस बात मुझे की, बात उसको ये छोड़ पूरा है दे। बता कि दे ये बिलाल ताकि मैं साहब ने उसको खुद पकड़ना, कहा है और मैंने बिलाल उसको साहब को पकड़ना, मालूम मैंने है, आपको भी लेकिन यहाँ पर अपनी चालाकी बहन करने बोला के लिए आया हुआ आप है, मुझे गलत बात बताएं। करने के लिए आया हुआ है। अगर तुम्हारी बहन होती तुम इतने बड़े बेशरम नहीं बनते इतने दिन तक। ओ बेशरम तुम आदमी बेशरम छोड़, बने हुए हो, तेरे साथ नहीं मैं कर रहा, तुम बेशरम बने उसलिए हुए तो हो मेरी बहन से ही बात और कर रहा हूँ। आमिर नजीर का साथ दे रहे हो। वे हो जाहिल, तुम पीर साहब बेशरम बने छोड़े हुए। यार, पीर साहब तुम छोड़े, कहाँ का गैरतमंद हो? पीर साहब छोड़ दो। यहाँ आके बकवास कर रहे हो पीर कि साहब मैं इज्जत करता था। अरे तेरी पीर इज्जत साहब मेरी जूती बराबर है, यार, जा पीर दफा हो जा। साहब अब पीर आप छोड़ दो। साहब वो भी भाई चक्कर था, वो बार बार इसके क्या कह साथ रहा भेजो था, जरा। बार बार एक ही बात भाई कर रहा वो था। बार आप बार डांस इस बात करती को थी, कर आप रहा डांस है, करती मैं थी, अच्छी बात तरह को से समझा जानता करे। हूँ। इसने कई इसीलिए तो मैं मर्तबा उसको ये कह रही थी। इसने कई मर्तबा मैं बुग्ज निकाला इसीलिए है, तो कई पीर साहब मर्तबा उसको बकवास की है। ये पहली बार बार मर्तबा वो जो है बात सुन करता, रहा मुझे हूँ, पहली बताइए मर्तबा। किसने कहा कि आप दुबई में मैं डांस इज्जत करती करता थी? था, मैं आप तेरी इज्जत बताइए करता किसने था। कहा तू अपने दुबई में बाप की डांस इज्जत नहीं करती थी? करता, वो मेरे भी करेगा। एक तुम लोग अपने पीर साहब, बापों वो की भी इज्जत एक नहीं करते, चक्कर मेरे होता है करोगे। ऐसे लोगों का। तो इसीलिए तमाशा मैं बनाया कहती हुआ थी है। सारे को मेरी मैं जुत्ती इज्जत नु करता परवारी था, जाओ। मैं इज्जत करता चलो था। अरे तेरी इज्जत, तू अपने बाप के पहले इज्जत कर। ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी बहन है, ये तेरे मुल्क का है। बेगैरत, ये तेरे मुल्क का है, चलो तूने पीर पीर इसको साहब बदनाम पता किया क्या, हुआ है। समझ रहे हैं? ये साहब एक मिनट छोड़े जरा, ये ना आया गाँव ना, में इसको मेरी मैं बहन गाँव बताकर में किसी के तुम साथ सब कोई लोगों दुश्मनी ने होती थी ना, तुम सब लोगों ने मेरा बहन बताकर अपने आप को बेगैरत साबित किया है। बेगैरत, जरा बेहया। पीर साहब एक मिनट दे दें, समझ रहे हैं? इसके साथ तुम एक लोग बात सब करने दें। बेगैरत हो, पीर साहब यहाँ पे एक बेशर्मो। बात चल रही है, हाँ, सुने। मेरी आपने बहन एक बात है, कर ली है, बिल्कुल उसको मेरी छोड़े, बहन है। मैंने एक मैं बात मानता पूछनी है हूँ, इसके साथ। लेकिन तुम लोग बेहया बेगैरत हो। कम नस्लो, यार एक पीर खातून साहब एक जो मिनट तुम्हारे ना। मुल्क की है, ओ भाई तुम पीर उसको साहब, नचली साबित कर रहे हो। हाँ, पीर बेशर्मो। पीर साहब, पीर साहब, पीर साहब, भाई देख, मेरी बात सुनो, ये मेरी बात ये सुनो। शार्प शूटर अब से आराम एक से बात मेरी बात सुनो। पूछनी है मुझे। चले मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले ना भाई। बात यह है कि ये बिलाल साहब ने हमेशा बकवास किया है मेरे बारे में, हमेशा बोझ दिखाया है, मैंने आज तक नाम नहीं लिया। अब आप यहाँ देखें, आराम आराम से बकवास कर रहा है। मैं बड़ा इज्जत करता था, अब नहीं कर रहा। भाई अब मैंने कौन से तुम्हारे कहत में कि वो जो है वो सैलाब चौड़े नहीं करते, और पहले क्यों करते थे? मैं इनका मुरीद था। कब, क्यों मुरीद था? क्या मैं पीरी मुरीदे का काम कर रहा हूँ? ये तमाम बातें बकवास और झूठ हैं तुम्हारी। तूने हमेशा गंदों का साथ दिया है, तूने हमेशा आमिर नजीर और उनके लोड़ों का साथ दिया है, तूने हमेशा भौंका है इस खातून के खिलाफ जो तुम्हारी बहन है। तुम्हारे मुल्क का तुम्हारे मुल्क का एक खातून है। जाहिल के बच्चों, तुम लोग पीर बेगैरत साहब, हो। पीर साहब मेरी बात सुने। पीर इधर साहब आए वो मैं जब बकवास करने के लिए। वो ये कह रहा था ना, बार बार एक लफ्ज़ बोल रहा था कि आप हमारे गांव में या हमारे जो कबाइल होते हैं ना, उनमें ये चीज़ होती है कि अगर कोई किसी को गलत कहना होता है ना, तो वो गाली नहीं दे रहा होता उसको, बल्कि अगले बंदे की वो बात कर करके बार बार वो करके असल में वो उसको गाली दे रहा होता है। ठीक है, अब वो बार बार कह रहा था, मुझे बताइए आपको किसने कहा है कि आप कंजरी है, आप नाचती है, ये बताइए मुझे किसने कहा है आपको, ठीक हो क्या? मैं उसका ये करूंगा। मैंने कहा भाई मैं सारा जमाना के मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। इसने खुद मैं तो कहा जो है, हूँ ये वो वो बेगैरत है, इनके साथ दिया है। मैं खुद इन ब्रोडों में बैठा हूँ, यहाँ कोई भी ऐसा बंदा पीर साहब, नहीं मैंने बचा फिर उसे कहा ना, इन मैंने कहा कि बेगैरतों तुम में जिन्होंने साथ ही नहीं थे कहा ना, हूँ।
جب شاہد نے غیرت کہا ہے۔ تھا کہ اس کی بچوں کے ساتھ ہم اجتماعی زیادتی کریں، ٹھیک ہے یہ فلانا سارے کرے، میں نے کہا بے بیٹھے ہوئے غیرت تھے نا پاس، کہتا ہاں میں اپنے کنڈیم آپ کو کرتا یہاں بے ہوں، میں نے غیرت کہا وہی ہو تم، مجھے پتہ ہے۔ یہاں پر غیرت مند ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تم لوگ، وہ بے غیرت ہو، ایک خاتون ہے تمہارے ملک کی ہے، تم لوگوں نے تمام مردوں نے، بھائی میں مرد نہیں ہوں نہیں ہے پیر تم صاحب، لوگ، ان کے نام ملک کی، نام ان کی نامرد بہن ہو، ہوں، نام میرا ان نامرد کا تعلق ہے، اللہ معاف نامرد کرے، ہو، توبہ چوڑیاں استغفار۔ پہن لو، چوڑیاں، تم لوگ کو چوڑیاں پہننی چاہیے، پیر صاحب ایک منہ بات چوڑیاں میں پیرس سے خان کوئی، صاحب، پلیز میں نے بند کرنا ہے اس کو اور ایک پیرس بات خان صاحب، پیرس خان جی صاحب، جی جی آپ تھوڑا سا جی دیکھیں، یہاں پہ ایک بات چل رہی ہے، وہ قذاب و دجال والی موضوع پہ بات چل رہی ہے، اس پہ کچھ بات کرے، کوئی فائدہ ہو، کسی کو پتہ چلے، یار چھوڑیں ان باتوں کو۔ فائدہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ان کی ذلت اور ان کی کم نسلی ابھی بھی تو ثابت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ خود بیٹھ کے بار بار گالی دے رہا ہے، تمہیں کس نے یہ الفاظ کہے، تمہیں کس نے یہ الفاظ، تم نے کہا تھا، تم نے کہا تھا، تمہارے تمام دوستوں نے کہا تھا، سب نے کہا ہے، یوسفی نے یہ بات کو اچھالا تھا، ناچنے والی بے غیرتو، یہ یوسفی نے اچھالا تھا۔ پیر صاحب اس سے مجھے ملک کیا فرق پڑنا ہے، پہلے مجھے یہ بتائیں۔ فرق نہیں پڑتا، ان کی یہ بہنیں یہاں روز دیکھیں، میں تو قرآن پڑھتی ہوں، پیر صاحب آپ بھی تو ٹھیک ہے، ابھی وہی ان کام کی کر رہے ہیں دوسرے بہنیں جو وہ کر رہا روز تھا۔ ناچتی ہیں، جو کرتی ہیں، ان کے پیر کرتوت صاحب کے تو ابھی اپنا آپ بھی تو سلطان وہی بھی کام بٹھا کر رہے ہیں سکتے جو ہیں۔ وہ کر رہا تھا، چپ کر جائیں، کسی ٹاپک پہ بات کریں یہ یار۔ براڈ بند ہونے لگی ہے، تھوڑا بات نکال لیں۔ بند نہ کرو، میں براڈ بند ہمارے کرنے خیر لگا ہوں، مجھے ایک بات پوچھنی ہے، پوچھنے دیں مجھے، اگر آپ کی یہ بات ختم ہوگی ہے تو۔ ہاں پوچھیں پوچھیں۔ پیر صاحب میں بھی سنا ہے کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہیں، 3 ریکارڈنگیں میری، جس میں کچھ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ حاجی عبدالرحمان نے گستاخی کی ہے، تو وہ جن پھر سے دوستوں دوہرا کے دیجئے، پاس وہ آواز صاف نہیں ریکارڈنگ ہے، ہے، مجھے ایک وہ منٹ ریکارڈنگ چاہیے۔ بھائی جان پھر سے بتا دیجئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کی آواز۔ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ حاجی عبدالرحمان نے گستاخی کی ہے، تو مجھے وہ چاہیے کہ وہ کہاں ہم نے گستاخی کی ہے اور کہاں وہ ریکارڈنگ موجود ہے، وہ پتہ لگے کہ 2-3 گستاخیاں ہم نے کر دی ہیں، تو جی جی، تین کہاں ہے دفعہ آپ وہ؟ نے گستاخی کیا جی، سب 3 دفعہ۔ ہاں وہ کہاں ہے وہ ویڈیو ہمیں دیں نا۔ آپ کو نہیں پتا، ایک دفعہ جب آپ نے معافی مانگی ہے اور دوسرے دن پھر آپ نے وہی نہیں، میں نے بکواس کوئی کی ہے۔ گستاخی کی معافی نہیں مانگی، میں نے اپنے دوستوں کی آپ نے ذمہ داری گستاخی پر کی معافی ہی مانگی معافی ہے۔ مانگی تھی میری براڈ کے اوپر، حاجی صاحب پیر دیکھیں اب آپ، دیکھیں حاجی صاحب ان کی باتوں پہ نہ کان یار اب دھرا آپ کرے۔ ان سے بات کرنے، اچھا یار ایک دیکھو منٹ حاجی نا، صاحب آپ سے بات ایک کرنا، منٹ نا، وہ ویڈیو دے دیں ہمیں۔ آپ گستاخ نے، وہ ہے جس نے حدیث پہ جھوٹ بولا ہے، یار اب دیکھو، جس ایک نے منٹ، شریعت پہ جھوٹ بولا ہے وہ گستاخ ہے۔ میرے باپ ایک منٹ صبر کرے، خیر ہے، وہ کدھر ہے ویڈیو شارپ شوٹر صاحب جس پہ ہم نے گستاخی کی ہے؟ وہ میرے پاس ہے اور آپ نے معافی مانگی ہے، لیکن دوسرے دن پھر آپ نے وہی بکواس کی ہے۔ وہ ویڈیو ہمیں دے دیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نے گستاخی کی ہے؟ نہیں، آپ نے پھر معافی کس بات کی مانگی تھی؟ آپ ویڈیو دے دیں، آپ ادھر بیٹھے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا۔ جس دن سدھو جٹ اور نے یار معافی مانگی تھی، اس دن آپ نے بھی معافی مانگی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ آپ تو کے پاس ریکارڈنگ ہے ویڈیو، پاس ہے، ادھر لیکن میں چلاؤ، آپ ہمیں سے پتہ پوچھ رہا لگے۔ ہوں، دیکھیں ہمیں ابھی آپ ادھر کبھی ادھر کیا کر رہے ہو، کیا بھونگیاں حاجی دے رہے ہو؟ صاحب 3 چھوڑو ان مختلف بھونگیوں مواقع کو۔ پہ آپ نے بکواس کی اپنے اس ناپاک منہ سے۔ او بھائی ادھر آ ذرا، وہ ویڈیو چلا، ادھر پتہ لگے ہم نے میں کون سی کیوں چلاؤں بکواس وہ کی ویڈیو، میں ہے آپ کے دوبارہ سے ساتھ۔ گستاخی کراؤں؟ کدھر ہے وہ ویڈیو؟ پتہ تو لگے بھائی نا۔ وہ میرے پاس ہے۔ مجھے بھیجو، واٹس ایپ کرو ابھی۔ نہیں، آپ کو کیوں بھیجوں، میں اس کو پھیلاؤں؟ ہاں یہ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بات جب آئی اصلیت پہ تو پھر